وصل علی محمد کما انت اہلہ وصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بعض اوقات زندگی کی کہانیوں میں کچھ نظر ڈالتے ہیں تو پیچھے بھی کچھ نظر نہیں آتا، آگے بھی کچھ نظر نہیں آتا، حال نظر آتا ہے۔ حال بھائی مجمع کو روک دیں، کوئی بندہ ہو، جگہ نہیں ہے، کوئی یہاں کھڑا آدمی ہو، ان کو عرض کر دیں، پریشانی ہوگی، اوپر بھی جگہ ہے، نیچے بھی جگہ ہے، اب آگے نہ کریں۔ جب زندگی کے حال پہ نظر ڈالتے ہیں تو پیچھے بھی کچھ نظر نہیں آتا، آگے بھی کچھ نظر نہیں آتا، اندھیرا ہی نظر آتا ہے، اجالا تو نظر نہیں آتا۔ پچھلی گزری زندگی ساری بھول گئی، بچپن کی کہانیاں کیا ہوتی ہیں وہ تو بھول گئی۔ کوئی ایک بندہ بتا دے کہ میں بچپن میں جب 2 سال کا تھا نہ سمجھ تھا، مجھے ساری کہانی یاد، سب بھول گیا۔ آئندہ آنے والے پتہ نہیں، لا علمی کی زندگی گزارتے ہیں، علم کے بغیر کی زندگی گزارتے ہیں، جہالت کی زندگی گزارتے ہیں۔ انسان پیدا جاہل ہوتا ہے، چڑیا کا بچہ عالم پیدا ہوتا ہے، چوہے کا بچہ عالم پیدا ہوتا ہے۔ عالم سے مراد علم والا، علم والا۔ چوہے کا بچہ علم والا پیدا ہوتا ہے، بلی کا بچہ بھی علم والا پیدا ہوتا ہے، بکری کا بچہ بھی علم والا پیدا ہوتا ہے۔ بکری اس کو سکھاتی نہیں، بس ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اسے پتہ ہے کہ میں نے دودھ ایسے پینا ہے، میں نے گھاس کھانا ہے، گوشت نہیں کھانا۔ چوہے کے بچے کو کچھ نہیں سکھاتا، چوہے کا بچہ جو ہے وہ بلی سے بھاگتا ہے، اسے ماں نہیں بتاتی بیٹا یہ بلی ہے، یہ انسان ہے۔ سانپ کے بچے کو ماں نہیں سکھاتی کہ تو نے ڈسنا ہے، بچھو کے بچے کو ماں نہیں سکھاتی، وہ علم رکھتا ہے۔ واحد انسان ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جو لا علم ہے، جاہل ہے۔ کبھی بلی کے بچے کو دیوار پہ کھڑا کر دیں، وہ نیچے نہیں گرے گا، چپک جائے گا، اور انسان کا بچہ بستر سے نیچے گر جاتا ہے۔ بستر سے نیچے گر جاتا ہے اور اسے کوئی سلیقہ نہیں، چمچ پکڑنے کا کوئی سلیقہ نہیں، قلم پکڑنے کا کوئی سلیقہ نہیں، کتاب پکڑنے کا کوئی سلیقہ نہیں، زندگی کسی ترتیب کا کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے۔ انسان اتنا کمزور ہے۔ آپ حیران ہوں گے، درندے آج تک اپنی فطرت نہیں بھولے۔ شیر کا کام پھاڑنا ہے، جو ازل کا شیر تھا قیامت تک کا شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا کہ سائنس نے ترقی کر لی ہے۔ چیتے کا کام جھپٹنا ہے، وہ ایسے ہی کرے گا۔ بکری گھاس کھائے گی، بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گی۔ بلی دودھ پیے گی، گوشت کھائے گی، وہ اپنی فطرت کو نہیں بدلی۔ آپ جتنے بھی جانور دیکھیں، ان سب جانوروں نے اپنی فطرت اور مزاج کو نہیں بدلا۔ کوئی جانور ایسا نہیں جو اپنی فطرت اور مزاج کو بدل چکا ہو، کوئی ایک بتا دیں؟ بالکل نہیں۔ انسان اپنے مزاج کو بدل چکا، انسان اپنی فطرت کو بدل چکا، انسان اپنی طبیعت کو بدل چکا، انسان اپنی چاہت کو بدل چکا۔ بکری بھوکی ہوگی، شور مچائے گی، اس کی چاہت کے سامنے اس کے سامنے گوشت رکھتے ہیں، وہ نہیں کھائے گی۔ اور جنگل کا شیر بھوکا ہوگا، وہ شور کرے، اس کے سامنے گھاس رکھ دیں، وہ گھاس قبول نہیں کرے گا۔ اللہ والوں میری درخواست کو غور کرو، وہ کبھی بھی اپنی فطرت کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں کرے گا۔ یہ بکری کی فطرت ہے، یہ جانور کی فطرت ہے۔
چوہے کو آپ کہہ دیں کہ وہ کوئی اور چیز کھانا شروع کر دے. زندگی کا کوئی بھی انسان ہے وہ اپنی فطرت بدل دے گا، جانور کبھی اپنی فطرت نہیں بدلتا. درخت کی غذا آکسیجن ہوا ہے اور پانی ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا کہ درخت نے غذا اپنی بدل لی؟ کہنے لگے جی اب سائنس کے دور ہے، اب درخت کو غذا اور دینی پڑے گی. سارے عالم کے اندر جو حوادث آ رہے، سارے عالم کے اندر جو نقصان آ رہا، سارے عالم کے اندر جو طوفان آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ نہیں بدلا، انسان بدل گیا. سب کچھ ویسے کا ویسے. مٹی کی تاثیر وہی ہے. شروع دن سے جو مٹی کا ذائقہ تھا نا چکھنے سے، وہ وہی ہے. جو ریت کا ذائقہ کرکراہٹ تھی اس کے اندر، وہ یہی ہے. جو چرپرا ذائقہ تھا وہ وہی ہے، اور جو کڑوا ذائقہ تھا وہ وہی ہے، جو میٹھا ذائقہ تھا وہ وہی ہے. ساری چیزوں نے اپنے ذائقے نہیں بدلے. شیر کا رنگ جو پہلے تھا وہی ہے، بکری کا رنگ جو پہلے تھا وہی ہے، ٹانگیں چار تھی، چار چلتی تھی، وہی ہے. جانور وہی، انسان وہی، درندے وہی. لیکن انسان بدل گیا. انسان وہی نہیں ہے، درندے وہی ہیں، جانور وہی ہیں، فضائیں وہی، ہوائیں وہی. انسان بدل گیا کیونکہ جنت بنی تھی انسان کے لیے، جانور کے لیے جنت بنی نہیں، انسان کے لیے جنت بنی. سارے عالم کا سارا نظام میری آپ کی وجہ سے بنا، میرے آپ کے لیے ہے. ایک درویش تھے، وہ کہتے تھے، اس دور میں تھا بش، بڑا بش، اس بش کا دوسرا بش بڑا بگ بش تھا. وہ کہتا تھا بش کو روٹی جو مل رہی ہماری وجہ سے مل رہی. کیوں؟ جب تک کلمہ پڑھنے والا کوئی ایک دنیا میں موجود ہوگا، سارے عالم باقی رہے گا، ساری دنیا باقی رہے گی. یہ جو کھا رہے ہمارے کلمے کی وجہ سے کھا رہے ہیں. اور یاد رکھنا، اگر وہ کھا رہے ہیں کلمے کی وجہ سے، اور ہمارے اوپر جو نقصان آ رہا وہ بھی اس وجہ سے آ رہا کہ ہم بدل گئے. آپ یہ کھڑکیاں دیکھ رہے ہیں، مجمع جتنا زیادہ ہو حفظ نہیں ہوتی، کراس وینٹیلیشن ہے، ہوا کا درگزر ہے. اس کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آئے گی اور اسی کھڑکی سے گرم ہوا آئے گی. جب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا کھڑکیاں مجبوراً بند کرنی پڑیں گی، جب موسم گرم ہو جائے گا کھولنی پڑیں گی. مسلمان کی مثال اس کھڑکی کی طرح ہے. باہر گرم ہوا چل رہی، کھڑکی بند کر دو، اسی وقت گرم ہوا بند ہو جائے گی. باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی، اندر گرمی ہے، کھڑکی کھولو، فضا معطر ہو جائے گی، بدل جائے گی، مزاج بدل جائے گا موسم کا. سارا عالم جو بدلا ہے وہ میرے آپ کی وجہ سے بدلا ہے. میں نے پچھلے درس میں غالباً ایک بات نفس کی تھی، ہم الزامی نفسیات کے ساتھ چل رہے ہیں. الزامی نفسیات کے ساتھ، یاد ہے میرے لفظ؟ الزامی نفسیات. کوئی کافر کو الزام دیتا ہے، کوئی امریکہ کو، کوئی انگلینڈ کو، کوئی یہودی کو، کوئی عیسائی کو، کوئی ہندو کو الزام دیتے ہیں. الزامی نفسیات کے ساتھ چل رہے ہیں. احتسابی مزاج کے ساتھ نہیں چل رہے کہ ہر بندہ اپنا حساب کرے، ہر بندہ اپنا احتساب کرے. روز میں اپنی نظروں کو بیٹھ کے تولوں اپنے ترازو کے اندر کہ میری نظریں کتنی بھٹکی تھیں. روز میں اپنے دل کو اپنے ترازو میں ڈالوں اور تولوں کہ میرے دل کے جذبے کتنے کھٹکے تھے. اور میں اپنے کانوں کو روز تولوں کہ کتنی غلط آوازوں میں میرے کان کتنے بھٹکے تھے اور اٹکے تھے. میں روز اپنے جسم کے ہر نظام کو تولوں. یہ احتسابی مزاج نفسیات ہے. روز تولوں میں. جب میں اپنے آپ کو تولتا چلا جاؤں گا میں ترقی کرتا چلا جاؤں گا. ایک درویش تھے، وہ فرماتے تھے، بھائی میری طرف توجہ فرمائیں، دیکھتے بھی رہیں، دیکھنے سے بھی کچھ ملتا ہے. اللہ والو، جگہ تھوڑی ہے، کچھ اوپر ہے کچھ نیچے ہے، جو سامنے ہے وہ تو دیکھتے رہیں. ایک درویش فرماتے تھے کہ جس دن تیرے من سے کیوں شروع ہو جائے گی، بس سمجھ لے تیری ترقی ہو گئی. اس وقت ہے کیوں عالم کے لیے، اس وقت ہے کیوں دنیا کے لیے، اس وقت ہے کیوں دوسرے کے لیے، اپنے لیے کیوں شروع نہیں کی.
جس دن اپنے لیے کیوں شروع ہو جائے گی نا، کام بن جائے گا کہ تو نے فلاں بول کیوں بولا تھا، تو نے فلاں لفظ کیوں کہا تھا، تو نے وہ لقمہ کیوں کھایا تھا، تو نے وہ کام کیوں کیا تھا، تو نے وہ جذبہ غلط کیوں سوچا تھا، تیرے دل میں وہ امنگ کیوں اٹھی تھی۔ میں اس دن ایک مسجد میں گیا، رات کا وقت تھا، ایک بندے کو کہا مسجد کھول۔ میں نے کہا میں کچھ تقاضا ہے، نیا وضو کرنا ہے۔ اس نے رات کو مسجد کھولی۔ جب مسجد کی میں نے صفائی دیکھی اور مسجد کے دروازے کو دیکھا تو میں نے کہا اس کا جو خادم ہے وہ رزق کی حلال نہیں کھا رہا اور اس کی زندگی میں سکھ نہیں آ سکتا۔ میں اکثر ایک طریقہ بتایا کرتا ہوں، جن کے رشتے نہیں ہوتے بیٹیوں کے، وہ اپنے والد کو کہیں جا کے مسجد کی صفائی کریں، رب محمد کی قسم ان کے کام ہو جاتے ہیں۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ اپنے والد کو کہیں، بیٹیاں اپنے بھائی کو کہیں کہ مسجد کی جا کے صفائی کرو۔ اور فرمایا کہ جس جسم پہ مٹی مسجد کی لگ گئی، جس جسم پہ مٹی قبر کی لگ گئی، صفائی کرتے ہوئے، قبر کھودتے ہوئے جس جسم پہ لگ گئی، اس جسم پہ جہنم کی آگ نہیں، اس پہ قبر کا عذاب تک نہیں ہوگا۔ جب یہ اندر کا جذبہ اٹھے گا نا، پھر وہ اپنی خدمت کے لیے 100% کرے گا، پھر جان مار دے گا۔ اور یہ جب جذبہ نہیں ہوگا پھر دوسروں کو الزام دے گا کہ فنڈ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے اس کے اندر کہ میرے کام اس سے بنیں گے، مسجد کی خدمت سے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جتنی گھٹیا خدمت ہوگی، یاد رکھیے گا، جتنی گھٹیا خدمت ہوگی اتنا بڑھیا مقام ملے گا، اتنا بڑھیا مقام ملے گا۔ کہتے تھے یہ جو بیت الخلاء صاف کرنے والے ہیں نا، یہ نہ سمجھیں، بلکہ ان کو اگر جذبہ ان کا سچا ہے، اللہ اس بیت الخلاء کی وجہ سے وہ جو اندر کا خلا ہے نا، دل کا جو خالی ہے، جس کے اندر نور آنا ہے، جس کے اندر معرفت آنی ہے، جس کے اندر اللہ کی ذات عالی کا تعلق آنا ہے، اور جس کے اندر ولایت آنی ہے، اللہ وہ خلا بھر دیتا ہے بیت الخلاء کی وجہ سے، اور اسے نور ولایت دیتا ہے۔ یہ تو جذبہ جب ہوگا پھر بات بنے گی۔ تو بات کیا کر رہا تھا؟ ہمارے مزاج کے اندر جو ہے، جس دن اپنے دل کے اندر سے کیوں نکلنا شروع ہو جائے گا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، میں نے یہ چیز سوچی، بات جو کر رہا تھا، پھر میں نے کہا میں تجھے استغفار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کہا، میں نے کہا ذمہ داری تو تیری تھی، تو آ کے کرتا، تو نے یہ کیوں کہا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے اچھا کوئی بات نہیں، پھر موبائل ذرا بند کر دو، اچھا کوئی بات نہیں پھر، کیا بات ہے اپنے ساتھ باتیں کر رہے، نظر تو کوئی آ ہی نہیں رہا۔ کہنے لگے اندر کہتا ہے تربوز کھا، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تربوز تو میں پیسے تو ہے نہیں، طلب آتی ہے تربوز کھا، پھر کہتا پیسے تو نہیں ہے، پھر میں اپنے آپ کو کہہ رہا اچھا پھر کھا لینا، پھر یہ اندر کہہ رہا ہے ادھار لے لے، میں اسے کہتا ہوں تو ادھار کر لے، اپنے من کو سمجھا رہا ہوں وہ ادھار کوئی دے نہ دے، تو ادھار کر لے۔ تو کہنے لگے کہ تھوڑی دیر ہماری آپس میں بات چیت ہوئی ہے، ہمارا آپس میں معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس نے ادھار کر لی۔ جب من کے اندر کی کیوں آئے گی، پھر ترقیوں کے اور راحتوں کے اور برکتوں کے اور ولایت کے دروازے خالی ہوں گے، دروازے جو ہیں کھلیں گے، پھر اللہ جل شان ہو اس کو عطا فرمائیں گے۔ ہم زندگی کے ایک ایسے سفر میں ہیں، زندگی کے ایک ایسے سفر میں ہیں کہ ہمارے پیچھے بھی اور ہمارے آئندہ بھی کچھ نہیں ہے، سچ بات ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دن اخبار کا ایک تراشا میرے ہاتھ میں آیا، ایسی رتی دیکھ رہا تھا، اس میں روزنامہ جنگ کا تراشا تھا
لکھا ہوا تھا مشاہدات و تاثرات کوثر نیازی. میں ایسے لے کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا تاریخ خیال کرنا، 4 بندے تجھے بھی جانتے ہیں، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. یہ زمانہ اسی چیز کا نام ہے، بھول جاؤ. کیوں؟ بقا صرف رب کی ذات کو ہے. دیکھو دوستو، اگر رب کے نظام کو بدلوانا ہے نا تو پھر اپنے من کو بدلنا ہوگا، ورنہ اللہ جل شانہ کا نظام ایسے ہی چلے گا. آپ سارے حضرات مٹھی بھر لیں کنکر کی مٹھی بھر لیں، اور سارے حضرات اوپر زور سے، ہر بندہ اپنی طاقت اور قوت سے اوپر کنکر پھینکے، اوپر کنکر پھینکے اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، پوری طاقت سے. تو کیا خیال اوپر سے کنکر گریں گے یا پھول؟ اعمالکم احوالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ کی نظام ویسے چلے گا، حال ویسے آئے گا. اور اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. اے اللہ میرے یہ جو گناہ ہے نا ان کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کرنا، بس ایسے معاف کر دیتا. کریم عدل کا قلم ذرا شفقت فرما دے، اب میرے ساتھ فضل کے قلم پہ محنت فرما دے. عدل کا قلم ہے، اب عدل کا قلم ہے، اب فضل کا قلم ہے. اور اے اللہ ایسے میرے اوپر حکمران مسلط نہ کرنا جن کے دل کے اندر ذرہ رحم بھی نہ ہو. لیکن پہلے اپنے اعمال کی آواز آئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا. اے اللہ میرے اعمال کے مطابق میرا مواخذہ نہ کرنا، بس ایسی شفقت فرما دے. ساری زندگی میرے دوستو، ساری زندگی بچ بچ کے چلنا پڑے گا. ساری زندگی. کبھی بچے کھیل رہے ہو نا گلیوں میں، بچے گلیوں میں کھیل رہے ہو، گیند وغیرہ، نالیاں بھی ہوتی ہیں، کیچڑ بھی ہوتا ہے ہر طرف، لوگ گزر رہے ہیں. ایک مزدور جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں وہ بھی گزر رہا، ایک وہ شخص جس نے کاٹن پہنا ہوا ہے سفید رنگ کا، کلف لگا ہوا، وہ بھی گزر رہا. کبھی کھڑے ہو کے دونوں کے گزرنے کی کیفیت دیکھ لیا کریں. اس نے کہا میرے کپڑے میں کچھ کیچڑ وغیرہ لگ جائے، یہ دھو دوں گا. اور وہ اپنی کیفیت کس انداز سے گزرے گا، ان کو روکے گا، نہیں روکیں گے تو کیسے گزرے گا، کس طرح احتیاط کرے گا، کیسے گزرے گا، آپ ذرا سوچ لیجئے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو عرض کی امیر المومنین کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرے؟ تو کعب نے فرمایا ہاں. تو کیسے گزرے؟ فرمایا دامن سمیٹ کے. تو فرمایا تقویٰ اسے کہتے ہیں. گزرنا کانٹے دار جھاڑیوں سے ہے، پھر دامن بھی سمیٹ کے گزرنا ہے. دیکھو دوستو، زندگی اللہ نے ایک دی ہے، پھر نہیں ملے گی. موقع ایک دیا ہے، پھر نہیں ملے گا. اور رزق کے بارے میں بتاؤں، یہ رزق ایسی عجیب انداز کی چیز ہے، یہ جس کے لیے دروازے کھل جائیں اور اس کے لیے دروازے بند ہو جائیں. اور میں رزق کا دروازہ اللہ کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کے لیے اللہ کھول دے، جس کے لیے بند کر دے. رزق کا دروازہ اللہ کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کے لیے اللہ کھول دے اور جس کے لیے بند کر دے. ایک بات میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، رزق کی دروازے کھلوانے کے لیے اور برکتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے وہ اسباب اختیار کریں برکت والے. دل کا سوال اور زبان کا سوال برکت والے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. دل کا سوال اور زبان کا سوال برکت والے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. تیسری بار پھر سن لیں، دل کا سوال اور زبان کا سوال اشراف نفس یہ برکت والے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. برکت والے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اور جو اللہ کی ذات عالی سے سوال کرتا ہے اور جو اللہ پاک کے سامنے فریاد کرتا ہے اور بیٹھ کے نفل حاجت کے پڑھ کے دکھ اللہ کو سناتا ہے،
اور اللہ سے چلتے پھرتے باتیں کرتا ہے. اور اس دن ایک صاحب نے خط میں لکھا، روز لوگ اپنی کیفیات لکھتے ہیں. جو فقیر سے روحانی اصلاحی تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی کیفیات لکھتے رہتے ہیں، لیکن ایسے بہت کم ہیں. میں چاہتا ہوں ہر شخص لکھے اپنی کیفیات. اچھا، پھر کیفیات میں کیا لکھتے ہیں؟ خواب لکھتے ہیں، یا یہ لکھتے ہیں یہ مجھے جو ہے یہ نظر آیا. یہ نہیں لکھتے کہ میرے اندر یہ خامی یہ خرابی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے. ایک صاحب نے کیفیات لکھی، کہنے لگے جب سے آپ سے سنا کہ کوئی کام ہو چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرو اور اللہ پاک سے عرض کر دو کہ اللہ تو میرا کام یہ کر دے، تیری مہربانی. پانی پینے سے پہلے اللہ سے کہو یا اللہ میں پانی پینا چاہتا ہوں تو مجھے پلا دے، اللہ میری پیاس بجھا دے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پیاس تو پانی تو نہیں بجھائے گا، پیاس تو بجھائے گا. کہنے لگے میرا کام ہو جاتا ہے. جب سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا اللہ پاک جل شانہ سے چلتے پھرتے باتیں شروع کی. یا اللہ تو یہ کر دے، تیری مہربانی ہے. سوتے سوتے باتیں کرتے کرتے سو گیا، باتیں کرتے کرتے اٹھا، باتیں کرتے کرتے اٹھا. فرمایا جو شخص سوتے ہوئے اللہ کا نام لے گا، اللہ کو یاد کرے گا، یہ اللہ کی یاد کے انداز ہے نا باتیں، تو اللہ جل شان ہو اس کو اٹھائے گا مومن بنا کے. اور جو شخص اٹھتے ہوئے اللہ پاک سے باتیں کرے گا اللہ اسے اس وقت تک نہیں سلائے گا جب تک کہ مومن باقی نہیں رہے گا. اس طرح موت آ جائے گی تو مومن والی موت آئے گی. جو اللہ پاک سے باتیں کرے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باتیں کرے گا. یہ بتائیں ہر دوسرے آدمی کے پاس موبائل ہے، میں موبائل سے سم نکال دوں، موبائل کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ کیوں اللہ والو؟ موبائل ہے جس طرح سم کی کوئی حیثیت نہیں موبائل کے بغیر، پھر موبائل کی بھی کوئی حیثیت نہیں سم کے بغیر. جو انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے نا اس کی بھی حیثیت نہیں جسم کے بغیر، لیکن دل کے بغیر جسم کی بھی کوئی حیثیت. اور سم ڈالتے ہی موبائل اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے. لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے، سم کا نیٹ ورک سے تعلق بھی ضروری ہے. اگر سم نیٹ ورک سے نہ ہو یا سم ادھر سے بند کر دی جیم کر دی گئی ہو یا اس کا ناتا سلسلہ ختم ہو چکا ہو، پھر سم بھی ہوتی ہے پھر موبائل بھی ہوتا ہے، بات نہیں ہوتی ہے. یہ انسان کا جسم موبائل ہے اور اس کے اندر جو سم ہے وہ اس کا دل ہے اور نیٹ ورک اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اب آپ چاہتے ہیں اگر یہ موبائل نفع دے پھر سم تو ڈال دو، لیکن نیٹ ورک جب تک نہیں ہوگا ایمان والا، اللہ کی محبت والا، اللہ کے تعلق والا، اللہ کی معرفت اور رابطے والا، اس وقت تک اللہ والو یہ موبائل فائدہ مند نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سگنل ہوتے ہیں لیکن ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہوتی ہے. ہوتا ہے مومن کا ایمان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے، فرشتوں کا ایمان سدا ایک رہتا ہے، انبیاء کا ایمان سدا بڑھتا رہتا ہے. یہ 3 درجات ہیں، یاد رکھیے گا. مومن کا ایمان کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے، فرشتوں کا ایمان ایک ہی جگہ رہتا ہے، ایک ہی جگہ رہتا ہے، اور انبیاء کا ایمان سدا بڑھتا رہتا ہے. جتنا ایمان کم ہوگا نا اتنا سگنل کٹ کٹ کے آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا میں باتیں اکثر اس لیے دہراتا ہوں، ایک بات کا تکرار یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے. واعظ اور کسی فقیر کا انداز یہ ہوتا ہے جس نے شورا بیان تقریر کرنی ہے، اس کے اندر الفاظ کا تواتر نہیں ہوتا، ایک لفظ کو پھر نہیں دہرایا جاتا بلکہ نئے لفظ لائے جاتے ہیں. ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کچھ غم کی قصے اور غم کی کہانیاں اور درد کی بپتا بیان کر رہے ہیں. ایک بات میں نے ایک بار پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ اللہ پاک کو مس کالیں کیا کریں. یاد ہے مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے مس کالیں کرنے شروع کر دی، سونے والوں کو اٹھا دیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کو مس کالیں کیا کریں.
وہ مشکلیں کیا ہوتی ہیں؟ بعض ایک دوست ہمارے ہیں، میں نے ان کا حوالہ بھی لیا تھا، مجھے کہنے لگے کہ آپ کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے مہینے میں 150 کا کارڈ میرا لگ جاتا ہے، زیادہ نہیں لگتا۔ میں نے کتنی تو کالیں کرتے ہیں، مس کالیں کرتا رہتا تو بندے کو کبھی تو غیرت آئے گی، اٹھائے گا۔ ایک کال مس کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، آخر اس نے کہا کیا بات ہے، پھر میں بات سنا دیتا ہوں۔ اللہ جل شانہ سے باتیں کیا کریں، اس کے پاس میسج بھیجا کریں، میسج بھی بھیجا کریں، اللہ کو مس کالیں کہ اللہ کو اپنی درخواستیں بھیجا کریں، اللہ کے دروازے کھٹکھٹایا کریں اور اللہ کے سامنے اپنی فریادیں بیان کیا کریں۔ لیکن خیال کرنا، سم ڈال کے نا نیٹ ورک کا خیال کرنا کہ ہمارا سم بھی ہے، موبائل بھی ہے، اگر نیٹ ورک ڈسٹرب ہوا گفتگو نہیں ہو سکے گی اور اس کریم سے رابطہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر یہ تو نماز تو پڑھے گا لیکن نماز کے اندر نور نہیں ہوگا، پھر نماز پڑھے گا نماز کے اندر دھیان نہیں ہوگا، پھر بے جان نمازیں پڑھ کے کہتا ہے اتنی نمازیں پڑھتا ہوں میرا کام نہیں ہوتا، تو نے نماز پڑھی کہاں تھی؟ تیرا دل تو ہے سنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ وہ تو نے کہہ رہا ہے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، نماز پڑھی کہاں تھی تو نے؟ وہ اندر کا نظام تیرا ٹوٹا ہوا ہے۔ تنہائیوں میں کھڑے ہو کے اور تنہائیوں میں بیٹھ کے 2 نفل ایسے پڑھیں جس کے ہر رکوع میں، جس کے ہر سجدے میں، جس کے ہر قیام میں، جس کی ہر اتحیات میں، جس کے ہر سلام میں اللہ جل شانہ کا دھیان ہو اور اللہ جل شانہ کا تعلق ہو اور اللہ کی ذات عالی سے رابطہ اور باتیں ہوں۔ یہ نماز بنانے کی مشق کریں۔ مجھے کچھ کرکٹ والے تھے، کچھ سفر میں ہم ساتھ تھے بڑے، کہنے لگا کہ میں نے کئی راتیں نہیں سویا، کئی دن نہیں سویا، میں نے اس کرکٹ کی مشق کی، کھیلا اور مشق کرتے کرتے اب عالم یہ ہے کہ مجھے بڑے سے بڑا فلاں کا نام لے رہا تھا، وہ مجھے نہیں ہرا سکتے کیونکہ میں ان کے داؤ پیچ جان گیا ہوں کہ وہ کس انداز کی بال میرے پاس پھینک رہا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کرتے کرتے ہم سیکھ گئے 2 نفل ایسے پڑھیں اور اس 2 نفل پڑھ کے اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے درد اور اپنی فریاد کو بیان کریں۔ ہم باتیں کرنے کا فن سیکھیں، ہم اپنی گفتگو اللہ پاک سے عرض کرنے کی ترتیب سیکھیں اور اللہ پاک سے عرض کریں کہ اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے، اللہ یہ میری مشکل ہے تو کر دے۔ ایک بندہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہہ رہا تھا یا اللہ کر دے، یا اللہ کر دے، اچھا نہیں کرتا، اچھا کر دے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، دنیا کی کوئی پریشانی ہو، زندگی کی کوئی الجھن ہو، زندگی کی کوئی الجھن، کوئی پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، بھائی یہاں دروازے پہ آدمی کوئی نہیں بیٹھا ہوا جو بار بار آدمی آ رہے ہیں؟ کون ہے ذمہ دار؟ کون ہے یہاں کا؟ ہاں بھائی میں نے میری طرف توجہ فرمائیں گے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا اور مجھے اللہ کی ذات سے ایسی محبت اور ایسا کرم ہے جو میں درس میں عرض کرتا ہوں، جیسے اس دن 26 کی روحانی کلاسیں ہو رہی تھی نا، آپ میں سے کوئی تھے اس میں؟ ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگ تھے؟ 26 کی روحانی کلاسوں میں کچھ احباب کو خاص بلایا تھا، تو اس وقت آن لائن جو ہے پورے ورلڈ میں سنا جا رہا تھا، تو اس وقت آپ کے اس کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں مسلسل سوال آ رہے تھے پوری دنیا سے، اس سوال کا جواب دیں، اس سوال کا جواب دیں، اس سوال کا جواب دیں۔ تو ایک مدینہ منورہ سے سوال آیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو میں نے ایک شرط پہ کہا تھا کہ سوال کا جواب دوں گا کہ جب اس سب مجمع کے لیے ایک عمل بتایا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جا کے یہ سلام پیش کریں پھر جواب دوں گا، تو ہمیں پھر پیغام ملا کہ انہوں نے وہ عمل کر دیا تھا۔ ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی تھی، کچھ پچھلے سبق دہرا رہا ہوں اپنی یاد دہانی کے لیے، ہم سب محتاج ہیں سبق کے دہرانے کے۔
اپنی یاد دہانی کے لیے کچھ پچھلے سبق دوہرا رہا ہوں. ایک بات میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ کوئی زندگی کا مسئلہ ہے، کوئی زندگی کی پریشانی اور مجبوری ہے، تنہا کمرہ ہو کوئی کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، زندگی کی کوئی الجھن ہو، کوئی ناممکن سے ممکن چیز ہو. میں نے کئی ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی، لا علاج بیماریوں کے مریضوں کو بتایا. جیسے پچھلے درس میں نے ایک آیت بتائی تھی، رب ان، یہ آیت بتائی تھی، اور اس آیت کو یقین جانیے میں نے آج کیا تھا کہ خاتون کو زبان کا کینسر تھا اور اس نے کہا ڈاکٹر نے کاٹ دی جائے گی. میں نے یہی آیت بتائی ان سے عرض کی، بس اس نے دیوانگی سے پڑھا کہ الہی آپ زبان بچا دیں. بے قراری سے، بے چینی سے پڑھی جانے والی دعا اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، عرش الہی ہلنے لگ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں. دروازہ بند کر کے کسی تنہا کمرے میں، کمرہ نہیں جنگل ہے، کوئی چھت ہے، ایسی جگہ جہاں آوازیں بھی میری کہیں نہ جائیں، اللہ جل شانہ کے سامنے نا بڑے سے فریاد پیش کرے. 2 نفل پڑھ لے توبہ کے اور ذکر، اللہ پاک کے سامنے ایسے فریاد پیش کرے کہ اے اللہ اپنی زبان میں باتیں کریں. آج میں ایک چیز آپ سے عرض کروں، یہ جو اپنی زبان ہے نا، آپ کی زندگی کی کوئی زبان ہے، کوئی زبان ہے. آپ عربی کی دعائیں پڑھا کریں، پھر اللہ پاک جل شانہ سے بیٹھ کر نا اپنی زبان میں باتیں کیا کریں، اپنی زبان میں بیٹھ کے باتیں کیا کریں. تجربہ ہے کہ اللہ کے حبیب سرور قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں، ان کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد پھر اپنی زبان میں اگر دعا کی جائے تو دعا میں دل کی کیفیت بڑھتی ہے. تجربہ کیا آپ کبھی؟ اپنی زبان میں دعا کیا کریں، اپنی زبان میں. اللہ پاک کو اپنے بیٹھ کے غم سنائیں، اللہ پاک سے بیٹھ کے اپنے دل کی فریادیں پیش کریں، اور اپنے غم کی کیفیت اس کے سامنے بیان کریں. اور پھر اندر سے سسکیاں نکلیں، روئیں بے ساختہ. تنہائی ایسی ہو کہ میرے رونے کو نہ سنے، کہیں میرا رونا ریا اور دکھاوے کا ذریعہ نہ بن جائے. جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، صرف میں ہوں گا اور میرا رب ہوگا، پھر میرے رونے کو، میرے آنسوں کے پوچھنے کو، میرے آنسوں کے بہنے کو، میری سسکیوں کو، میری فریادوں کو، میری آہ کو، میرے فغان کو، میرے وجد کو، میرے وجدان کو، پھر وہی رب دیکھ رہا ہے نا. اس اللہ پاک جل شانہ کے سامنے اپنی فریاد پیش کریں. اتنے کی سسکیاں اور نکلیں، پھر آہیں نکلیں، پھر آہوں کے بعد آوازیں نکلیں، دھاڑے مار مار کے روئے، بس کہیں کہ بس معاف کر دے اور میری مشکل حل کر دے. بلکہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ فرمایا، ایسے کھڑے ہو کے ایسے جھولی اٹھا کے اور یہ میں جیسے کھڑے ہو کے آپ کو دکھا رہا ہوں نا، ایسے کھڑے ہو کے اور ایسے جھولی اٹھا کے اس کریم سے مانگے، اور ڈوب کے مانگے، اور ٹوٹ کے مانگے، اور بے چین ہو کے مانگے، اور بے قرار ہو کے مانگے. آپ تجربہ کر لیں، آپ دعائیں مانگے، سسکیوں سے مانگے، اور مانگتے دیکھو جو کیفیت بنتی ہے نا، لمبی دعاؤں میں بنتی ہے. یہ جو کیفیت بنتی ہے یہ طویل دعاؤں میں بنتی ہے، یہ مختصر دعاؤں میں نہیں بنتی.
اور کبھی بھی کیفیت بنتی ہے وہ تنہائیوں کی دعاؤں میں بنتی ہے، تنہائیوں کی دعاؤں میں بنتی ہے. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. تنہائیوں کی دعاؤں میں بنتی ہے. پھر تنہائیوں کی دعاؤں میں مجھے صاحب کہنے لگے میری بیوی بچے وغیرہ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ لے کے جاتے ہیں، ان کے جاتے ہیں، کہنے لگے بس وہ میرے لیے ایک سعادت کا دن ہوتا ہے. کہنے لگے میرا ایک دوست کہتا ہے جب بیوی بچے جاتے ہیں میں کمپیوٹر کھول لیتا ہوں اور کیا سے کیا دیکھتا ہوں، کیا سے کیا کرتا ہوں. میں نے کہا میں بھی اپنا کمپیوٹر کھول لیتا ہوں اللہ کی محبت کی فریادوں کا. بس وہ کہنے لگے گھر کے دروازے کا کمرہ ہوتا ہے، اندر کے کمرے کو بند کرتا ہوں، پھر دھیان سے وضو کرتا ہوں، صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگاتا ہوں، اور خوشبو لگانے کے بعد پھر اللہ سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں. پھر کھڑے ہو کے آپ کہنے لگے آپ نے بتایا تھا مجھے، اور کھڑے ہو کے جنا اور پھر وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے اللہ سے ایسے جھولی اٹھا کے ایسے فریاد کر کے اللہ سے مانگتا ہوں. کہنے لگے ایسا مانگنا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے اچھا کہ بیٹھ جا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں بیٹھ جا. جیسے بچے کو تسلی دیتے ہیں نا، اور وہ رو رہا ہے اور بلک رہا ہے اور بچہ جو ہے فریادی ہے اور ماں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کریم. تو کہنے لگے جیسے بچے کو کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں سینے سے لگاتے ہیں، میں تجھے غبارہ ٹافی کھلونا لے کے دیتا ہوں عائش کریم. کہنے لگے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے تسلیاں دے رہا ہے اور رحمت کی آغوش میں اس نے رحمت کے سینے سے لگا لیا ہے اور کہتے ہیں اچھا ٹھہر جائے میں تجھے دیتا ہوں. اللہ پاک جل شانہ سے ایسی فریادیں کرے بیٹھ کے. ہائے اس کریم کو صدا دینا آیا مجھے صدا لینا نہ آیا. ارے نہیں مانگتے، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، سیاہکاریاں کرتے ہیں. وہ کریم دیتا ہے. کیا تو جب فریادی بنے گا پھر نہیں دے گا؟ کافر کو دے جو اس کو نہ مانے، مشرک کو دے اس کا شرک کرے، بت پرست کو دے جو بت پرستی کرے. ارے اس کے ساتھ ظلم کرنے والا، اس کے ساتھ زیادتیاں کرنے والا، اس کے مقابلے کرنے والا اور اس کے ساتھ سدا کفر کرنے والا جب سامنے چلا جائے اور کہے یا کریم، اسی وقت کریم کے دروازے کھل جائیں، کہے میرا بندہ ما غرک بربک الکریم. قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ ایک آیت ہے، اس آیت کے اندر دو مفہوم ہیں، ایک محبت بھی ہے ایک شکوہ بھی ہے. جیسے بڑا محبوب بچہ بھاگ گیا تھا ایک بیٹا بڑی مرادوں سے لیا تھا، بڑی مرادوں سے پالا تھا، بے وفائی کر کے چلا گیا. ماں راتوں کو متکونج مانگوں کرلاواں، رات کو ماں جو ہے ساری رات روتی تھی اس بچے کے لیے اور باپ کروٹیں بدلتا تھا. بڑے عرصے کے بعد آیا، جب آیا نا تو باپ نے یہی کہا کہ میرے بیٹے واہ بے وفا بیٹے تیری خاطر یہ کیا، تو بھاگ گیا، اچھا آ جا رحمت کے سینے میں. اس کو آغوش میں لے کے ماں بھی روئی باپ بھی رویا. یہ کیفیت ہوتی ہے میرے رب کی جب نافرمان بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، کہتا ہے بس زندگی ساری کی ساری پچھلی جھوٹ ہی جھوٹ تھا، اب تو ہوگا میں ہوں گا، میں تجھے مناؤں گا. اس لیے میرا رب کہتا ہے ما غرک بربک الکریم. میرے نافرمان بندے، بھولے بندے، نادان بندے تو اس کریم رب سے دور ہو گیا تھا. آجا میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، میری عطاؤں کے دروازے باقی ہیں، شفقتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو کیوں مجھ سے بھاگتا ہے؟ بس میں انشاءاللہ تجھ سے محبت کروں گا اور میں تجھ سے پیار کروں گا. اور جب رب پیار کرنے میں آتا ہے نا میرے محترم دوستو، اس کی عطائیں عجیب ہوتی ہیں. حتیٰ کہ کیا کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ان فرشتوں کو جو گناہ لکھتے تھے، اللہ پاک ان فرشتوں کو فرماتے ہیں، کیا فرماتا ہے میرا رب، اس کے وہ جو گناہ لکھے تھے نا وہ بھی مٹا دو کہیں قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو جائے. ایسے رب سے باتیں کیا کریں، ایسے رب سے تعلق بنائیں. ایسا کریم رب ہے، ایسا کریم رب ہے جو محبت کرنے والا، جو عطائیں دینے والا اور جو ہماری نسلوں کو بنانے والا. اس رب کو چھوڑ کے گھاٹے کا کام کر دیا، اس رب کو چھوڑا گھاٹے کا کام کیا. تنہائیوں کے 2 نفل پڑھ لیا کریں، تنہائیوں کے 2 نفل پڑھ لیا کریں. کہ آپ نے ایک چیز محسوس نہیں کی، یہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا جی وہ فلاں غار ہے، فلاں بزرگ نے یہاں چلا کچی کی تھی، یہ جنگل ہے یہاں یہ کیا تھا.
ہم ایک جگہ گئے سارائے بہاولپور میں، ایک ٹیلا تھا دور، اس نے کہ یہاں جگہ ہے جن حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ہے عبادت کی تھی۔ ہم ایک غار میں ایک جگہ گئے، اس نے کہ جی اس بزرگ نے یہ کیا تھا۔ آپ نے کبھی محسوس کیوں نہیں کیا؟ وہ یہی کچھ کیا تھا کہ جو میں تنہائیاں آپ کو دیکھ رہا ہوں، وہ یہ تنہائیاں ڈھونڈی تھی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے، کس کے لیے گئے؟ وہ تنہائیاں تھیں، اس کریم کی شناسائی کے لیے، اس کریم کی معرفت کے لیے، اس سے محبت کے لیے، اس سے راز و نیاز کے لیے، وہ یہ تنہائیاں تھیں۔ ایک اور چیز عرض کروں، غور سے سمجھیے گا، جب یہ تنہائیاں ہماری مشق میں آ جائیں، غور سے سمجھیے گا، توجہ سے سمجھیے گا، ایک راز کی بات عرض کر رہا ہوں، جب یہ تنہائیاں ہماری مشق میں آ جائیں، کرتے اس سے باتیں کرتے تنہائیوں میں اس سے راز و ریاض کرتے جب یہ دل اس کے ساتھ شناسا ہو جائے نا، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ سارے جہان میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہوتا ہے۔ مجھے کہنے لگے ایک صاحب، اتنے سال، اتنے دن، اتنے مہینے، اور پھر گھڑی دیکھی اور کہنے لگے اتنے گھنٹے میرے بیٹے کو فوت ہوئے ہو گئے ہیں، بس سارا جہان ہوتا ہے، میں نہیں ہوتا۔ خوشی غمی میں جاتا ہوں، مرضی بھی جاتا ہوں، زندگی کے مشاغل ہوتے ہیں، میں ہر پل اسی کو یاد رکھتا ہوں۔ زندگی میں جب سارا نظام ہوتا ہے، یہ تنہائیوں کو اللہ پاک سے تعلق بنا کے، پھر یہ سارے مشاغل میں بھی، پھر دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ یہ شعر میں ایسے نہیں پڑھا کرتا کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہ اللہ کی محبت کرنے والا، یہ اللہ سے تعلق کرنے والا، یہ دنیا کے مشاغل میں رہتا ہے کہ حکم الہی ہے، کاروباری زندگی کرنا، روزی کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، حلال جائز طریقوں سے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا میرے آقا کملی والی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر یہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہمارے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ اجویری رحمت، بڑے جلالی تھے، بہت زیادہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کبھی اپنے ساتھیوں سے ہنستے مسکراتے تھے، اور اس دن بہت زیادہ ہنستے مسکرائے۔ ایک ہمارا ساتھی تھا، وہ بڑا مزاحیہ تھا، بہت زیادہ مزاحیہ تھا، بڑے عجیب و غریب کہہ کے لگاتا، پھر کھانسی چھوٹ جاتی تھی اس کو۔ تو اس کے ساتھ شیخ کہہ کے تو نہیں لگاتے تھے، لیکن ہنسے۔ بڑی دیر کے بعد پھر فرمانے لگے، ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ فرمانے لگے، بھائی اچھا یہ بتاؤ، جتنے بھی بیٹھے تھے سارے کے سارے، جتنے بھی ہنس رہے تھے، ان سب کے دل میں اس وقت اللہ تھا؟ اب ساروں کو سانپ سونگ گیا، سناٹا۔ ابھی تو ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی تھی۔ وہ بات یہ ہوئی کہ ایک صاحب جو ہے، وہ صاحب کہنے لگے جی میں فلاں دعوت پہ گیا، کھانے پینے میں ماشاءاللہ کچھ اچھے تھے، وہ خوش خوراک تھے، 20-30 روٹیاں اس جسم کی کھا جاتے تھے۔ کہنے لگے وہاں گیا اور مہمان بھی تھے، اس طرح تھے، پھر میں نے یہ کھایا، اور وہ سچ بولتا تھا، وہ سچا تھا، واقعی کھاتا تھا، پہلے یہ کھایا۔ تو وہ ہنستے کیفیت اتنی بن گئی اس کی بات سن کے کہ حیرت ہو گئی۔ شیخ نے فرمایا، ساری باتیں سن کے فرمانے لگے، اچھا یہ بتاؤ کہ رب کو کوئی بھولا تھا یا آپ کس کو رب رہا تھا؟ اور اس ہنسی کے اندر اللہ کا تعلق کس کا باقی رہا تھا؟ سب خاموش۔ پھر فرمایا، دیکھو اگر تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرو گے، اور تنہائیوں کا ذکر کرو گے، اور تنہائیوں کی دعا کرو گے، اور تنہائیوں میں کچھ وقت نکال کے اللہ سے راز و نیاز کرو گے، پھر اگر کسی کے ساتھ ہنسنا مسکرانا بھی ہوگا تو اس کی مثال ایسے ہوگی
جیسے مکھن کو پانی پہ ڈالو تو مکھن پانی میں مکس نہیں ہوتا، دودھ مل جاتا ہے، لسی مل جاتی ہے، مکھن کبھی نہیں ملتا، مکھن ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بھی مکھن رہتا ہے۔ تو فرمایا زندگی میں ایسے مکھن کی طرح رہو گے، دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک ساتھی تھے، بوڑھے تھے، سوتے زیادہ تھے۔ بڑی عرصے کے بعد ایک عجیب بات یاد ہے، سوتے زیادہ تھے، اکثر وہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، فجر اعمال فرائض کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ میں نے ایسے ایک تفاص کر دیا، میں نے کہا حضرت میں نے دیکھو بات سنو، انسانوں کے 3 طبقات ہیں، اور پھر مجھے حدیث کی کتاب اٹھائی دکھائی۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سوتے ہیں، بھائی آپ کے ساتھ ابھی کوئی سو تو نہیں رہا؟ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو سونے والے ہوں اس ستون کی اوٹ میں بیٹھا کریں، اس ستون کی اوٹ میں بیٹھا کریں سونے والے حضرات۔ بعض اوقات بعض لوگ ڈرائیو کر کے آتے ہیں، ان کو بھی نیند آ جاتی ہے، تو اس ستون کی اوٹ میں بیٹھا کریں۔ 3 طبقات ہیں انسانوں کے، غور سے سمجھیے گا۔ ایک طبقہ انسان وہ ہے جو سو رہے ہوتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں کو ان کو تھپ تھپاؤ، ان کو سونے دو، انہوں نے مجھے اتنا ناراض کیا ہے کہ ان کو میں نہیں چاہتا میرے سامنے کھڑے ہوں۔ جیسے باپ کہتے ہیں نا کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، باپ کہتے ہیں میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے رب کو اتنا ناراض کیا کہ فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں اس کو سونے دو، مت اٹھاؤ۔ اور کچھ ایسے اللہ پاک کے بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں ان کو پر مارو، ان کو اٹھاؤ، ان کی نیند میں خلل ہو، میری منادی آ گئی ہے، مجھ سے راز و نیاز کا وقت آ گیا ہے، ادھر میری رحمت بہت زیادہ مچل رہی ہے اور ادھر اس کو تھوڑی سی نیند آ رہی ہے، اس کو اٹھا دو۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کو تنہائیوں میں اتنا منایا ہوا ہوتا ہے کہ نفل نماز کے لیے، فرض کی نہیں نفل کی بات کر رہا ہوں، نفل نماز یا نفل عبادت یا نفل کوئی تسبیح، اس کے لیے اللہ پاک کہتے ہیں سونے دو، اس کی کروٹیں بدلنا بھی عبادت ہے۔ جب آپ تنہائیوں میں، جب ہم تنہائیوں میں اللہ جل شانہ کی محبت کو پائیں گے، اور تنہائیوں میں آپ کو گاڑی کی تنہائی بہترین تنہائی مل سکتی ہے، آپ کو سفر کی تنہائی بہترین تنہائی مل سکتی ہے۔ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں، گاڑی کوئی اور ڈرائیو کر رہا، آپ وہاں بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دیں، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں، کروٹ بدل دی اللہ سے اپنی راز و نیاز کرنا شروع کر دیں، ذکر بھی کریں، اعمال بھی کریں، تسبیح بھی پڑھیں، درود پاک بھی پڑھیں، تیسرا کلمہ بھی پڑھیں، استغفار بھی پڑھیں، قرآن پاک کی آیات یاد ہیں وہ پڑھیں، لیکن اللہ سے باتیں کریں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، غور سے میری بات کو، درخواست کو سمجھیں۔ اللہ جل شانہ سے محبت اور اللہ پاک سے جو باتیں ہیں نا، یہ ولایت کے بڑے بڑے رتبے دلواتی ہیں، بڑے بڑے مقامات دلواتی ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا تھا، آتا چلا جاتا تھا، دنیا داری کی باتیں کرتا ہنس چلا جاتا تھا۔ ایک دفعہ فرمانے لگے اس کی ظاہری کیفیت پہ نہ جانا، تو پتہ نہیں کون ہے، ہم خاموش ہو گئے، حیران ہوئے۔ فرمایا اللہ پاک کا یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ لوٹ کے اور ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس محبت کی وجہ، پھر فرمایا اس محبت کی وجہ یہ تنہائیوں میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس کی ظاہری کیفیت پہ نہ جانا، اس لیے حدیث کے الفاظ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ کے اوپر قسم ڈال دیں، میرا اللہ اس قسم کو پورا کر دے گا۔ اور وہ ایسے بندے بھی ہیں اللہ پاک کے بعض بندے جن کو معاشرہ نہیں جاتا، زمانے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ زندگی مختصر ہے، ابھی سے تنہائیوں کا عادی بنا لیں اپنے آپ کو، قبر کی تنہائیاں انتظار کر رہی ہیں۔ دیوانوں سوچ لو، اللہ والو ابھی سے تنہائیوں کو کچھ عادی بنا لیں، نہ لگائیں بیوی بچوں سے اتنا دل، مال و دنیا سے اتنا دل۔ کسی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، ان کے پاس اس وقت
اس وقت ان کے پاس 3 کروڑ روپے کی گاڑی تھی، مرسڈیز جو تھی، اس سے بھی کوئی قیمتی گاڑی ہوتی ہے مرسڈیز سے، وہ 3 کروڑ روپے کی گاڑی تھی۔ آپ کہیں گے گاڑی کیسے؟ اتنا قیمتی گھوڑا تھا، اتنا قیمتی۔ اس نے میں ریس کورس کیا، ایک صاحب تھے دنیا کے اعتبار سے بڑے، وہ ساتھ گئے سامنے ریس کورس میں، کہنے لگے یہ 35 لاکھ روپے کا گھوڑا ہے، گھوڑی ہے آسٹریلیا کی، یہ اتنے لاکھ کی، یہ اتنے لاکھ کی، یہ اتنے لاکھ کی۔ میں نے کہا تو قیمتی گاڑیوں سے زیادہ مہنگا مال ہے۔ گھوڑا ہر دور میں مہنگا رہا ہے، ریشم ہر دور میں مہنگا رہا ہے، سونا ہر دور میں مہنگا رہا ہے، اور مشک ہر دور میں مہنگا رہا ہے۔ یہ تاریخ سے نظام چلا آ رہا ہے، اس کی بھی کوئی وجوہات ہے۔ تو مجھے ایسے لے کر گئے میں گھوڑے کو دکھانے کے لیے، گھوڑے دیکھتے رہے، میں سوچتا رہا، میرے آقا کی حدیث ہے کہ گھوڑی کی پیشانی پہ قیامت تک بخت رہے گا۔ گھوڑا واحد جانور ہے جس کے ہنہنانے پہ اللہ جل شانہ نے قسم اٹھائی ہے، اس کے گھوڑے کے ہنہنانے کو پسند کیا، گدے کی آواز کو ناپسند کیا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا اس بات کے پیچھے، کیا بات کر رہا تھا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام کسی شخص نے پکڑ لی، کہنے لگی، فرمانے لگے کہ آپ کے نانا حضرت محمد صادق صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں تو 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا، آپ اتنا قیمتی گھوڑا۔ خاموشی سے اترے اور اسے بڑی محبت اور نیاز سے اس سے عرض کیا کہ بھائی بات یہ ہے، اللہ پاک نے نعمتیں اتنی زیادہ دی ہیں، حلال طیب مال کی فراوانی دی ہے کہ میں نے قیمتی پوشاک اور قیمتی گھوڑا باندھا ہوا ہے، اور یہ اس نیت سے بھی ہے کہ کوئی غریب آدمی، مستحق آدمی آ کے مجھے دیکھے، اگر میرے ہی پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے اور میرے پاس ہی کچھ نہیں ہوگا تو فقیر آدمی کہے گا شاید اس کے پاس ہی کچھ نہیں، مجھے کیا دے گا۔ اور پھر یہ دعا پر پھر یہ آیت پڑھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اگر اللہ پاک نے کوئی نعمت دی ہے اس کا اظہار کر دے، اس میں تکبر اور غرور نہ ہو، تو یہ بھی اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں، یہ نعمت تو اللہ کسی کو دے دے اور بات ہے، لیکن جس کو تنہائیوں کی نعمت مل گئی نا، یہ تو دولت دنیا کی نعمت ہے، اگر کسی کو اللہ دے دے اور وہ اچھی چیزیں استعمال کر لے تو وہی شرعاً کوئی حرام تو ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ لیکن اگر کسی کو تنہائی کی دولت مل گئی نا، اور اس کو تنہائی کی نعمت مل گئی، اور اس کے سامنے تنہائی کے راز و نیاز مل گئے، یقین سے کہہ رہا ہوں یہ دولت اگر کسی کو مل گئی۔ میرے پاس F8 کا ایک صاحب ہے اسلام آباد میں، یہ جو F کی سیریز ہے نا، F کی سیریز یہ مہنگی سیریز ہے، E کی سیریز مہنگی سیریز ہے، F7 E7 میں اس کا مکان ہے، ہمارا عبدالقدیر سائنسدان ہے اور بڑے رؤساء کا مکان ہے E7 میں۔ F8 F9 سارا پارک ہے، میں چونکہ 6 سال میں نے F10 میں کلینک کیا ہے، یہ مہنگے ایریے ہیں بہت زیادہ، اب F11۔ میرے پاس F8 کے ایک صاحب ہے، مجھے کہنے لگے جی مجھے گاڑیوں کا بڑا شوق ہے، پرانے ماڈل کی گاڑیاں، میں نے کئی نواب بھاولپور کے ان کے کوئی بکتی گاڑیاں لی، یہ پرانی مرسڈیز، پرانی کیڈلک، فلاں گاڑیاں۔ مجھے ایک دفعہ لے بھی گئے گاڑیوں کا، مجھے وہاں استبل دکھایا، گاڑیوں کا استبل تھا ان کے پاس۔ اچھا، اللہ پاک نے ان کو امریکہ میں بیرون ملک میں کاروبار زندگی تھا ان کا، بہت بڑا بزنس تھا، بہت بڑا گھر تھا کئی کنالوں میں۔ اس دن مجھے کہنے لگے میں نے چک شہزاد میں گھر بنا لیا، اتنے ایکڑ میں۔ ایک چیز جو میں ان کی بات، یہ دولت ان کی میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ آپ کو احساس ہو، یہ صرف تھوڑا سا میں ان کی دنیا کا نقشہ کھینچا میں نے۔ مجھ سے ایک بات کہنے لگے کہ اللہ پاک نے مجھے ایک نعمت دی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ میں اللہ کی کسی نافرمانی کے بغیر اللہ نے مجھے رزق دی ہے۔ عجیب لفظ ہے یہ لفظ بھی عجیب ہے کہ کسی نافرمانی کے بغیر اللہ پاک نے مجھے یہ رزق دیا ہے، اور اس رزق میں میں اللہ کی فرما برداری کا خیال رکھتا ہوں، اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں، اس کے مخلوق کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں، پھر خیال بھی رکھتا ہوں، پھر اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔
ایک بات جو انہوں نے کہی وہ بات بڑی دل کو لگی. کہنے لگے اللہ نے یہ ساری دولتیں دی، ایک اور دولت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے تنہائیوں کے راز و نیاز کی دولت عطا کی. کہنے لگے میرے دولت مند دوست ہوتے ہیں. اس دن کہنے لگے ہم نے امریکہ جانا تھا، اور کہنے لگے میرے لیے امریکہ ایسے ہے جیسے اسلام آباد سے پنڈی. میں نے جانا تھا، کئی گھنٹے کی فلائٹ تھی، دوست بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کرتے کرتے تھک گئے. اب کب تک باتیں کرتے؟ پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یہ بتاتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ باتیں کرتے ہیں کہ تو یہ بتا کہ تیری تنہائیاں کیسے گزرتی ہیں، میں بتاتا ہوں میری کیسے گزرتی ہیں. کہنے لگے اس نے اپنی تنہائیاں بتائی جو کہ نہیں بتانے کی، اور میں نے اپنی بتائی، اور اللہ سے کہا اللہ اس لیے بتا رہا ہوں تو جان لے، اس لیے نہیں کہ میں اس سے بڑا بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شاید اس کو بھی نصیب ہو جائے. دیکھو ایک اظہار برائے ترغیب ہوتا ہے. کوئی اللہ والا اپنی کوئی بات کیفیت بیان کر رہا، کوئی چیز بیان کر رہا، اگر کسی کے دل کے اندر یہ بات ہوگی جو میں آج بیان کر رہا تو وہ اس کا اخلاص بچا رہے گا، ورنہ شک میں پڑ جائے گا. ایک اظہار برائے ترغیب ہوتا ہے، ایک اظہار برائے تشہیر ہوتا ہے. ایک اس لیے اظہار کیا کہ دوسروں کو ترغیب ہو، دوسرے بھی اس نیکی پہ آ جائیں، لیکن اپنے دل کا اخلاص مضبوط رہا. یہ نہیں کہ دل کے اندر ریاکاری ہو کہ یہ واہ واہ کہنے لگے. ایک اظہار برائے تشہیر ہوتا ہے کہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری شہرت ہو. اللہ کو یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اس لیے فرمایا صدقہ وہ ہے جو چھپ کے کریں، اور زکوٰۃ اعلانیہ کریں. حکم ہے، میری بات کو اور سمجھ رہے ہیں؟ صدقے میں چھپ کے کریں، اور زکوٰۃ میں حکم ہے کہ اعلانیہ کریں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. تو میں نے کہنے لگے میں نے ان سے اپنی کیفیات بیان کی. میں نے کہا میری کیفیات یہ ہیں کہ میں تنہائیوں میں، میرا ایک کمرہ بنا ہوا ہے گھر کے اندر، تیسری منزل کے اوپر ایک کمرہ ہے. بس میں سیڑھیاں دوسری منزل کی بند کر دیتا ہوں کہ دوسری منزل پہ بھی کوئی نہ آئے، پہلی منزل پہ رہے، اور پھر سیڑھیاں کو دروازے بند کر کے اوپر چلا جاتا ہوں. کہنے لگے وہ وقت چاہے دن کا ہوتا ہے یا رات کا ہوتا ہے، جب مجھے فرصت ملتی ہے اوپر جا کے نا میں بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں کہ اللہ میں جا رہا تھا فلاں جگہ، ایک آدمی کو دیکھا، اس کے اندر زب و حالی تھی، فقر و فاقہ کی کیفیت تھی. یا اللہ تو نے میرے رزق کے اندر اتنی فراوانی کر دی، میرے تو گھر کے کارپیٹ کروڑوں روپے کے ہیں. یا اللہ میرا تو فرنیچر اتنے کا ہے. یا اللہ تو مجھے فقیر اگر بنا دیتا میں کیا کر سکتا. اللہ میں بے حال و بدحال انسان ہوں، میں تیری کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ اس ناشکری پہ مجھے معاف کر دے. کہنے لگے جب یہ کیفیت آتی ہے مجھے رونا آ جاتا ہے. یا اللہ میں نے فلاں آدمی کو دیکھا، اس کی ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی. اللہ تو نے مجھے دونوں آنکھیں دی تھی. فلاں کو دیکھا تھا وہ لنگڑا اور لولا تھا، اللہ تو نے مجھے دونوں ٹانگیں دی تھی. اللہ فلاں کو دیکھا تھا وہ کھا نہیں سکتا تھا، ہضم نہیں کر سکتا تھا، اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی تھی. کہنے لگے اللہ کی نعمتوں کو گناتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کو گنواتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ کس نے بتایا تھا؟ کہنے لگے کسی نے نہیں بتایا، بس ایک دفعہ میں نے ایسے سنا تھا جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتیں بڑھا دے گا. کہنے لگے میں نے اللہ کی نعمتوں کو گنوانا شروع کر دیا، کریم نے پھر بارش کر دی. ہاذا جنون العاشقی، ہاذا جنون. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاذا جنون العاشقی، ہاذا جنون العاشقی. یہ جب کوئی عاشق ہوتا ہے نا اس کا یہ جنون ہے. وہ اللہ کی محبت کا عاشق تھا نا، نعمتوں کا اظہار کر رہا تھا. پھر میں کہتا ہوں یا اللہ تو نے مجھے یہ لباس دیا، میں اتنا عرصہ پہنتا ہوں پھر کسی کو دے دیتا ہوں. یا اللہ یہ گاڑی دی مجھے، ایک گاڑی نہیں دی پھر دوسری دی، پھر جو ماڈل ہوتا ہے مجھے پسند ہوتا ہے پھر باہر سے لاتا ہوں. یا اللہ یہ ساری نعمتیں مجھے تجھے دی ہیں، اے اللہ اگر تو مجھ سے چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یا اللہ ایک وعدہ تو کر دے میرے ساتھ. کہنے لگا اللہ کے سامنے پھر اڑ جاتا ہوں، یا اللہ جس طرح تو نے مجھے یہ نعمتیں مجھے دی ہیں، اللہ ان نعمتوں سے نسلوں سے مجھے محروم نہ کرنا. کہنے لگے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے تنہائیوں کے راز و نیاز میں پھر اب ایسی لذت دے دی ہے. سن لیں اللہ والے. ہاں یہ آپ نے ایک فکرہ سنا تھا، یہ منہ اور مسور کی دال کبھی سنا تو ہے، کبھی اس کی تحقیق ہی نہیں کی، کھانے پہ ہی لگے رہے. لگتے سارے لاہوری ہیں. واہ واہ.
وہ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا کک تھا، بہت بڑا مشاق، پکانے میں بڑا ماسٹر تھا، ماہر تھا. تو جہانگیر کا دور تھا، شہنشاہ کا. پتا چلا کہ وہ شخص ہے ایک، اور وہ صرف دال پکاتا ہے بس، اور کچھ نہیں پکاتا، دال پکاتا ہے. تو جہانگیر نے اس کو بلایا بڑے اعزاز سے. اس نے کہا میں دال پکاؤں گا، یہ میری شرائط ہوں گی. تو خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اس کی بڑی عجیب و غریب شرائط، بڑے بڑی نزاکتیں اور بڑی یہ شرائط ہوگی. اور جس وقت تیار ہوگی آپ زندگی کے کسی نظام میں، کوئی قانون میں کسی کا، اس وقت آپ کو اٹھنا ہوگا. اس نے بڑی اس وقت اس کی تنخواہ لگائی، آج کی لاکھوں روپے کی تنخواہ، اور صرف دال پکانے میں. میرا پہلا واقعہ یاد رکھنا میں کہاں سے چلا تھا، یاد ہے؟ میں نے بات کہاں سے چھوڑی تھی؟ تو اس نے دال پکائی، اتنی چیز اتنی چیز اتنی چیز. جو حاسب تھے نا کک پرانے، انہوں نے کہا حضور اس نے اتنا کلو گھی لیا ایک چٹانگ دال کے لیے یا آدھا پاؤ دال کے لیے، اور اس کے بعد وہ گھی نظر ہی نہیں آیا، ڈبے سارے خالی ہیں. اور گھی بھی کہتا ہے مجھے اس بکری کا لا کے دو جو کالے رنگ کی بکری ہو، جو فلاں گھاس کھاتی ہو، اس بکری کا. اور بکری کے اندر گھی نہیں نکلتا، بکری کے اندر چربی کم ہوتی ہے. بکری کے دودھ میں سب سے زیادہ چربی تو ہوتی ہے بھینس میں، اس کے بعد گائے میں. اونٹ میں ویسے ہی کولیسٹرول نہیں ہوتا، اونٹ کے دودھ میں نہ کولیسٹرول، نہ جو ہے یورک ایسڈ، نہ یوریا، نہ بکری کے اونٹ میں. اور خود سوچو صحابہ میں کتنی جو ہے بیماریاں نہیں ہوں گی، وہ یہی دو دودھ پیتے تھے. کبھی کہو تو میں حکمت کا لیکچر بھی سناؤں گا، حکمت کا درس سناؤں. اور اس کا دودھ پکا کے اس کی چربی اور مکھن، پھر اس کا گھی نکالنا بہت مشکل ہے. اس میں بہت ساری بکریوں کا کام ہوتا ہے. اللہ کہ بکری کا اس نے گھی لیا اور سارا ختم کر گیا. تو بادشاہ نے دال کھائی تھوڑی سی تو بڑا مزہ آیا. دوسری دفعہ دال پکائی تو بادشاہ کو بلایا، آپ تشریف لے آئے. بادشاہ اچھا میں آتا ہوں. اس نے کیا کیا، چپ کر کے نا اس دال کو نچوڑا، جو گھی جتنا کلو اس میں گھی اس نے جذب کیا تھا وہ ایک طرف رکھ کے اس دال کو اٹھا کے درخت پہ پھینک دیا اور چلا گیا. اس نے کہا تیری بادشاہی تو ہماری بادشاہی ہے. یہ گیا وہ گیا. وہ درخت خشک تھا، ہرا ہو گیا. اب بادشاہ کو پتا چلا کہ وہ چلا گیا، اور اس وجہ سے اس نے کہا اس کو ڈھونڈواؤ، اس کو تلاش کرو. اب دلی سے تلاش کرتے کرتے آپ کے یہ جو بھائی پھیرو ہے نا لاہور کے قریب، یہاں وہ بندہ ملا، لیکن جو تلاش کرنے والے تھے انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اور اس وقت اس نے لفظ یہ کہا تھا بادشاہ کو، یہ منہ اور مسور کی دال، تو میری مسور کی دال کھائے گا؟ میں تجھے بار بار بلا رہا ہوں، آ جا، اس وقت اس کا ذائقہ ہے. تو کہتے کھا یہ منہ اور مسور کی دال اٹھا کے درخت پر پھینکا اور چلا گیا. یاد رکھو ذائقے اور کھانے کی لذتوں کے لیے تو یہ نخرے، رب سے باتوں کے لیے کوئی محنت بھی نہیں، کوئی ذائقہ ہی نہیں، کوئی لذت ہی نہیں، کوئی محنت ہی نہیں، کوئی تنخواہ ہی نہیں، کوئی خرچہ ہی نہیں. کمال کرتے ہیں. مجھے کہنے لگا وہ شخص، کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اور بڑے اعتماد سے. اس وقت چہرے کی کیفیت عجیب تھی کہ اللہ نے مجھے اپنی تنہائیوں کے راز و نیاز کی لذت عطا کر دی ہے. یہ فکرہ بڑا عجیب ہے، وہ سچی بات ہے. یہ کہتے ہوئے میرے منہ پانی بھرایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے راز و نیاز کی مجھے لذت عطا کر دی. کیسا عجیب فکرہ ہے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں جنت کو بیان کر رہا تھا، اور جنت کو بیان کرتے کرتے نا کہنے لگے کہ میں بیان کر رہا تھا جنت کو، میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا تھا. جس طرح میں ابھی کوئی کھانے پینے کی چیز بیان کروں تو منہ میں پانی بھرائے، اور وہ ایسے کر رہا تھا. یہ منہ سے آوازیں میں نے نکالی ہیں ذائقے کی، ایسی کر رہا تھا. یعنی اس کو جنت کا ایسا یقین آ گیا تھا، جنت کی نعمتوں کا، جنت کی لذتوں کا، جنت کے کھانوں کا. اس کے منہ میں پانی بھرایا اور وہ پانی اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا.
جسے کہتے ہیں رال ٹپکنا شروع ہو گئی، رال ٹپکنا شروع ہو گئی. وہ بہت بڑا رئیس آدمی F8 والا، F8 اسلام آباد میں اب بھی رہتا ہے. F8 میں اس رئیس آدمی کئی جو ہے کنالوں کا اس کا بنگلہ. عجیب بات کہی جو بات کہ اللہ پاک نے اپنی تنہائیوں کے راز و نیاز کی لذت مجھے عطا کر دی ہے. دیکھو اللہ والو، میں اپنی بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، تنہائیاں ہمارا مقدر ہیں. 62-32 گاڑی کس کی ہے؟ راستہ بلاک ہے. یا تو میرے خیال میں وہ جو لفٹر ہوتے ہیں ان کو کہہ دیا جائے، ان کی چاندی ہوگی. باڑا ٹاور پہ لگی ہوئی ہے، راستہ بند ہے. 62-32 باڑا ٹاور پہ لگی ہوئی ہے، یہاں کوئنز روڈ پہ. اللہ والو توجہ کرو، گاڑیوں کی احتیاط کرو. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، سنیں میری بات کو غور سے سنیں، توجہ فرمائیں. اللہ والو توجہ فرمائیں، درود شریف پڑھ لیں. دیکھو اللہ والو، تنہائی ہمیشہ کا ہمارا مقدر ہے. کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، ہمارا سفر تنہائی کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ایک وقت ایسا آتا ہے، یہ فکرہ میرا غور سے سمجھیے گا. اوپر بیٹھے والے حضرات میں یہ بہنیں بیٹھی ہیں، جتنی یہ بہنیں آپس میں باتیں کرتی رہتی ہیں، یہ نہ باتیں کیا کریں. اوپر نیچے بیٹھنے والے حضرات جتنے بیٹھے ہیں وہ سارے میری بات کو غور سے سنیں، توجہ فرمائیں. آخری باتیں کر رہا ہوں. ایک درس آئندہ آخری ہے، اس کے بعد سفر ہے، پھر زندگی کے میلے. میر احباب جمع ہے، درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. دیکھو بات سنو اللہ والو، ایک وقت ایسا آتا ہے انسان تنہا ہو جاتا ہے. گھر والے اس کو تنہا کر دیتے ہیں، معاشرہ اس کو تنہا کر دیتا ہے. یا میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے، گھر بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، اس شخص کی چاہت بھی ہے، لیکن وہ تنہائی کو پسند کرتا ہے، کہتا ہے بس گوشہ ہو اور کچھ نہ ہو. ایک وقت آتا ہے انسان تنہا ہوتا ہے. بچہ آغوش میں، پنگھوڑے میں، گود میں تنہا سو رہا ہے، کسی سے باتیں نہیں کرتا. ایک وقت آتا ہے تنہا ہوتا ہے نا، کسی سے باتیں نہیں کرتا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان تنہا ہو جاتا ہے. تنہائی کا سفر ہے، تنہائی کی طرف ہے. تنہائی کا سفر ہے، تنہائی کی طرف ہے. کہ ماں کے پیٹ میں تنہا تھا، پھر آیا تنہا ہوا. 4 دن کے رونق میلے لگے، 4 دن کی الحاق و متکاثر لگی، حتیٰ زرتم المقابر کی طرف سفر، کہ حتیٰ کہ قبریں بن گئی. یہ 4 دن کی زندگی کا یہ نظام ہے سارا کا سارا، جس میں اللہ نے زبان دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، اور دولت دنیا، یہ لذتیں چاہتے خواہشات ساری دی ہیں. یہ صرف 4 دن کا نظام ہے. تنہائی کا سفر جاری ہے اور ان قریب آنے والا ہے، اور قبر کی تنہائی ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو کیا خیال ہے، اتنا بھی جینا لگائیں ان انجمن میں، ان اجالوں میں، ان زندگی کے ہنگاموں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں تنہائی پریشان نہ کرے. کچھ تھوڑی سی مشق کر لیں. مجھے اس دن ایک صاحب کو دیکھا، میں نے کہا بہت زیادہ بھاگ رہے. میں کیا ہوا؟ کہنے لگے سنا ہے حج میں پیدل چلنا پڑتا ہے. میں پھر اس لیے ابھی سے پیدل چلنے کی مشق کر رہا ہوں. میں اس دن کینچی والی چپل پہن کے ایک دن سارا دن پھرتا رہا. میں نے کہا وہ پھر انگوٹھے میں تکلیف دیتی ہے، ابھی سے میں نے اس کی مشق کر لوں. اللہ والو تنہائی میں جانا ہے، ابھی سے کچھ تنہائیاں حاصل کر لیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے اللہ والے؟ تنہائی میں جانا ہے. تنہائی ہمارا مقدر ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے تنہائی میں جانا ہے. اور ایسی تنہائی ہوگی کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا. بیٹا اپنی باپ کی قبر پہ کتنی دیر بیٹھے گا؟ محبوب بیوی کی قبر پہ محبوب شوہر کتنی دیر بیٹھے گا؟ اور ماں کی قبر میں تو کتنی دیر بیٹھ کے دکھا مجھے. اور جب ماں کو چند دن گزر جائیں، اس کے بعد تو دن میں کتنی دفعہ یاد کرے گا، اور کتنے چہرے ان کے یاد رہ جاتے ہیں. آپ خود میں اپنی زندگیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیزوں کا موازنہ کر لیں. تنہائی کا سفر ہے، شروع ہوا ہے تنہائی سے، کچھ تھوڑی سی رونق میلہ آیا ہے، اس کے بعد پھر تنہائی ہے. یہ اس لیے کہتا ہوں، اس لیے عرض کرتا ہوں
کہ کچھ اپنی زندگی کو تنہائیوں کا عادی بنا لے، ورنہ گھر والے کچھ زیادہ روئیں گے، گھر والے کچھ زیادہ پریشان ہوں گے، بچے ابا ابا زیادہ کریں گے۔ کچھ تنہائیوں کا اپنے آپ کو عادی بنا لے۔ تنہائیاں زندگی کا ساتھی ہیں یا نہیں ہے؟ کیوں اللہ والے؟ اور یقین جانیے جو شخص ایسا کر لے، جو شخص ایسا کر لے، اللہ پاک اس کی زندگی کے اندر برکتیں اور رحمتیں اور خوشیاں بھر دیتے۔ 2337 گاڑی نمبر ہے، وہ بھی باڑا ٹاور پہ لگی ہوئی ہے، 2337 اللہ والے، کرولا۔ تنہائیوں کا سفر ہے، تنہائیوں میں نمٹا لے زندگی میں، ورنہ پریشانی بڑھ جائے گی۔ اور ایک اور فائدہ بھی سن لے غور سے، ایک اور فائدہ بھی سن لے غور سے۔ کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ جس شخص کی جتنی زیادہ مشکل ہوگی نا، جتنا تنہائیوں میں بیٹھ کے یاد کرے گا، اس کی مشکل اتنی زیادہ کٹتی ہے۔ یہ اکثر وظیفے ہوتے ہیں کہ رات کو آدھی رات کے وقت بیٹھ کے کرو، اس کی وجہ یہ تہجد سب سے زیادہ کیوں کہتے ہیں تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے؟ وجہ ذرا میری بات پہ غور کرتے جائے، تنہائی ہے نا۔ فجر کی نماز کے اندر سب سے زیادہ نور ملتا ہے، وجہ کہ امت کا ایک طبقہ سو رہا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، ہر طرف بھوک کا عالم ہوتا ہے جس وقت فجر کا وقت ہوتا ہے۔ تنہائیوں کی عبادتوں کو تلاش کریں، چاہے وہ فرائض کی شکل میں ہے، چاہے وہ نوافل کی شکل میں ہے۔ تنہائیوں کی عبادتوں کو، اپنے جسم کو تنہائی کا عادی بنائیں، طبیعتوں کو تنہائیوں کا عادی بنائیں۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، آپ اکثر بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور گھنٹوں بیٹھتے تھے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ پاک سے راز و نیاز کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ پاک سے باتیں کریں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا، آپ کو گاڑی کی تنہائی مل جائے، آپ کو موٹر سائیکل کی تنہائی، جس میں موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اسے تنہا ہوتے ہیں، ہنگاموں کے باوجود تنہا ہوتے ہیں، آپ کی نظر دائیں بائیں آگے پیچھے، وہ بچ جائے میں بچ جاؤں، سوار اور سواری حفاظت سے گزر رہا ہے، اس کا نام ہے ڈرائیونگ۔ ڈرائیونگ کو دو لفظوں کا میں نے نچوڑ نکالا ہے، سوار اور سواری حفاظت سے گزر جائے، اس کا نام ڈرائیونگ ہے۔ اس وقت تنہا ہوتے ہیں، اس وقت تنہا ہوتے ہیں۔ جب سوتے ہیں، بعض ایسے ہیں سوتے سوتے آنکھ لگ جاتی ہے، بعض ایسے ہیں جن کو دیر سے آنکھ لگتی ہے، اس وقت تنہا ہوتے ہیں۔ اور تنہائی بتاؤں، رات کے کسی پہر آنکھ کھل جائے اور تو کروٹ بدلے، اور اس وقت اگر تیرے دل میں اللہ ڈال دے، کروٹ بدلتے بدلتے اللہ سے دو چار باتیں کرتے، پھر ڈوب جائے، تیری آنکھیں ڈوب جائیں اور تو سو جائے، اللہ بڑا خوش ہوگا۔ سچ کہہ رہا ہوں، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے اس بندے سے۔ رات کی تنہائیوں میں غفلت کی نیند ہے، ہر طرف اس کے اندر نیند اس کے اوپر غالب ہے، اور یہ کروٹ بدل کے ادھر ادھر ہوا، اور اسی کروٹ میں اس نے اللہ سے باتیں کر لی، اللہ سے دو تین باتیں دل ہی دل میں کر کے، یا اللہ سے دو تین باتیں اللہ کو کوئی درخواستیں کر کے، یا دو تین میسجز اس نے ایک سیکنڈ میں سینڈ کر دیے، یا دو چار مس کالیں بھیج کے پھر اس نے اپنا سو گیا، تو سمجھ لیں اس نے کمائی کر دی۔ میرے دوستو، تنہائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، میرے فکرے کو غور سے سنیں۔ اگر آپ ماسٹر ہیں تو بڑی قبریں ملے گی ماسٹر کی، ڈاکٹر ہیں تو بڑی قبریں ملے گی ڈاکٹر کی۔ ہاں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہمارے جاننے والے دل کے ڈاکٹر تھے، دل کے ڈاکٹر تھے، خود دل کا دورہ پڑ گیا، بہت بڑے باکمال تھے، اور خود کہنے لگے فلاں دوا لاؤ، مجھے فلاں انجیکشن لگاؤ، فلاں دوائی دو، یہ کرو، اور ان کے سارے ڈاکٹر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن دل کا دورہ اس میں نہ سنبھل سکے، اور دل کا علاج کرتے کرتے خود دل کے ہاتھوں مر گئے۔ زندگی کے کچھ لمحے ہیں، زندگی کی کچھ ساتیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ مزدوروں کو بعض اوقات دھوکہ لگتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں
کسی بھی قسم کی مزدوری دیہاڑی پہ مزدوری کرتے ہیں، ان کو دھوکہ لگتا ہے کہ ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، اور ہمارے لیے نماز ذکر تسبیح اعمال نہیں۔ اللہ والو خیال کر لینا، دنیا کے بھی غریب آخرت کے بھی غریب، کیوں گھاٹے کا سودا کرتے ہو؟ میں سوچنے لگا وہ F8 والا بندہ، F8 والا بندہ وہ کتنا بڑا امیر ہے، کتنا بڑا امیر ہے، جس کو اللہ پاک جل شانہ نے دولت، زندگی کی نعمتیں بھی عطا کی ہیں، اور اپنی تنہائیوں کا راز و نیاز، اور پھر کہتا ہے مجھے تنہائیوں کی لذت مل گئی ہے۔ یہ فکرہ جب مجھے یاد آتا ہے نا، اس کا پر اعتماد چہرہ، اور اس کے اندر سچائی کا عنصر، اور اس کے اندر اس کی کیفیات، اور اس کا وہ سارا جس کو میں جانتا تھا، یہ کہتے ہیں مجھے تنہائی کی اللہ سے راز و نیاز کی لذت مل گئی ہے۔ اگر ہم کیوں نہیں پا سکتے؟ آپ کی زندگی کی مشکلات حل ہو جائیں گی، پریشانیاں ٹل جائیں گی، غم دور ہو جائیں گے، اٹکے ہوئے الجھے ہوئے مسائل سلجھ جائیں گے، جو مانگو گے ملے گا، جو دل کی مراد ہوگی پوری ہوگی، جو دل کا درد ہوگا قبول ہوگا۔ ارے اللہ والے، یہ تنہائیوں والے تو نسلوں کے لیے فیصلے کروا جاتے ہیں، یہ تنہائیوں والے تو قوموں کے لیے فیصلے کرا جاتے ہیں، یہ تنہائیوں والے تو امتوں کے لیے فیصلے کرا جاتے ہیں، یہ تنہائیوں والے تو ملکوں کے لیے اور عالم کے لیے فیصلے کرواتے ہیں، تنہائیوں والے۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے نا کہ فلاں بزرگ نے اتنا عرصہ اس غار میں چلا کاٹا تھا، کئی جگہ ملے گی آپ کو، لوگ اس غار کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ یہ ایک ٹیلا تھا، یہ جنگل کا جھنڈ تھا، یہ درخت تھا، اس درخت کے نیچے جنگل ہوتا تھا، اس بزرگ نے یہاں چلا کاٹا تھا۔ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہی نہیں یہ کیا ہے؟ یہ سب وہی تنہائی ہے جس تنہائی کو میں آپ کی خدمت میں آج عرض کر رہا ہوں۔ اس بزرگ نے تو جنگل میں گئے تھے، آپ جنگل میں نہ گئے، آپ اپنی موٹر سائیکل پہ، اپنی گاڑی پہ، اپنے گھر پہ، اپنی دکان میں، اپنے دفتر میں، اپنی صنعت میں، اپنی تجارت میں، زندگی کے شب و روز میں آپ تنہائیوں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ بس تلاش ہے اصل۔ مومن کی ساری زندگی جستجو کا نام ہے، مومن کی ساری زندگی تلاش کا نام ہے۔ اور ایسی مشکلیں ٹلتی ہیں، ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جس کی حد میں۔ وہ ایک مسجد کا خادم آ کے کہنے لگا یہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ میں نے کہا عشاء کے بعد سارے نمازی چلے جاتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا تو؟ کہنے لگا میں مسجد میں ہوں، وہاں ساتھ ایک کمرہ ہے وہیں۔ میں نے کہا تجھ سے بڑی تنہائیاں تجھے اور کہاں ملیں گی؟ اور کہاں ملیں گی؟ اللہ کے بندہ تو مسجد بھی ہے، مسجد کی تنہائی بھی ہے۔ تو میں نے کہا محسوس یہ ہوتا ہے تو مسجد کی خدمت جو ہے وہ تنخواہ کے لیے کرتا ہے، تو تیرے اندر وہ جذبہ نہیں ہے اللہ کو پانے کا۔ میں نے اسے مثال دی، میں نے کہا ایسا کر، فلاں وہ رئیس آدمی ہے نا، روز جا کے اس کا جھاڑو دے آیا کر، چوپ کر کے آ جایا کر، کچھ بھی نہ کیا کر، اس کا جھاڑو دے کے ہر چیز صاف کر کے اس کی ایک ایک چیز کو سلیقے سے رکھ کے آیا کر، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ، 1 ہفتے کے بعد، تیسرے ہفتے کے بعد وہ پوچھے گا کون ہے؟ اس نے کہا جو کوئی بندہ آتا ہے، اس نے بلاؤ اس کو۔ جب وہ بلائے گا تو تجھے عطا کرے گا یا محروم کرے گا؟ ہیں؟ میں نے کہا لگتا ہے تیرے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ مسجد کا خادم ہو اور مسجد کی خدمت کرے اور مسجد کی دھول جس پہ پڑ جائے، قبر کا عذاب تو اس سے ہٹ جائے، دنیا کی مشکلیں اور دنیا کا عذاب اور دنیا کی پریشانیاں جو چھوٹے موٹے عذاب ہیں یہ اس سے نہ ہٹے، معلوم ہوتا ہے کہ تیرا وہ جذبہ ہی نہیں ہے، تیرا وہ جذبہ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک دل کی بات بتاؤں، یقین جانیے بعض اوقات دل میں اس کیفیت ہوتی ہے کہ بس ایک مسجد ہو اور اس کی خدمت اور میں ہوں، سچی بات ہے، ایسی دل میں کیفیت ہوتی ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہے تو نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، لیکن بعضوں کا دل میں ہوتا ہے کہ مسجد ہو اور اس کی خدمت ہو، اور بس میں اس کے بیت الخلا ہوں اور اس کی کیا بتاؤں آپ کو،
دیکھو کام اصل نہیں، اس کام کے پیچھے ایک مقام ہوتا ہے، کام کے پیچھے ہمیشہ مقام ہوتا ہے، خدمت کے پیچھے ہمیشہ مقام ہوتا ہے، اور وہ ملتا ہے، ملتا ہے۔ تو تنہائیوں کو تلاش کریں گے، کیوں اللہ والے؟ تنہائیوں کو ساتھی بنائیں، تنہائیوں کو تلاش کریں۔ رئیس آدمی جو دنیا کی ساری کے ساری، جتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے اتنا مصروف آدمی ہوتا ہے نا اللہ والے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مجھے ڈپریشن اور ٹینشن ہو گئی بہت زیادہ، زندگی سے بیزار ہو گیا، مجھے شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، بہت زیادہ پریشانیاں شروع ہو گئیں، ٹینشن بہت زیادہ، اتنی جس کی حد سے زیادہ۔ کہنے لگے میں پریشان ہو گیا، کہنے لگے میں تنہائی میں بیٹھوں مجھے سکون ملے، اور زندگی کے ہنگاموں جاؤں تو مجھے بے چینی محسوس ہو۔ آخرکار کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں تنہائی میں بیٹھوں، پھر کہنے لگے تنہائی میں بیٹھا ہوں چلو تسبیح اٹھا لوں۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں تنہائی میں بیٹھ کے اگر ذکر کرتا ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے پھر اگر تجھے تنہائی پہ بیٹھنے کا تو عادی بن چکا ہے، پھر تجھے ایک چیز بتاؤں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا یہ کام کر تو تنہائیوں میں، جو میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ بیٹھ کے نفل پڑھیں اور پھر دعا کریں، اور دعا کرتے 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 ہماری سسکیاں آہوں میں بدل جائیں، اور آہیں جو ہیں وہ چیخو پکار میں بدل جائیں، اور پھر کھڑے ہو کے جھولی اٹھا کے اس کریم کے سامنے فریادی بن کے مانگ۔ بڑی پرانی بات ہے، میں مکلی کے قبرستان میں تھا، میلوں پھیلا ہوا ہو کا عالم قبرستان، نہ انسان کا کوئی وجود، سب لاکھوں کروڑوں انسانوں کی قبریں، بہت بوسیدہ پرانی، صدیوں پرانی۔ ایک صاحب کو دیکھا، کراچی سے وہ صاحب آئے تھے، پریشان حال، میں نے ایسی، وہ بھی چل رہے تھے میں بھی چل رہا تھا، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یہاں عبداللہ شاہ غازی کا دربار ہے، کسی نے کہا وہاں جا کے منت مان، اور میں یہاں جو ہے میں 9 راتوں کے لیے آیا ہوں یہاں رات کو رہنے کے لیے۔ کسی نے کہا وہاں 9 راتیں وہاں جا کے رہے تیری مراد پوری ہوگی۔ میں نے کہا مراد کیا ہے؟ کہنے لگے میری بیٹیوں کی شادی ہے، پیسے ہیں کچھ نہیں۔ تقریباً 50 سے قریب ان کی عمر ہوگی، اندازہ کم بیش۔ اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے 9 راتیں تو ویسے ہی رہیں گے آپ، ایک کام آپ کر لیں، میں بتاتا ہوں اور آپ کریں۔ کچھ میرے پاس پیسے تھے انہیں دیے میں نے، کچھ اس طرح کو اور بھی خدمت کی۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ رات کو تو یہاں تنہائی میسر ہوتی ہے، کسی کو کہنا نہیں پڑتا خاموش رہو، دروازے بند نہیں کرنے پڑتے، خود بخود یہاں کے جو فقیر ہیں نا وہ بھی سو جاتے ہیں، بالکل خاموشی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے تنہائیاں رات کی آپ کی بھی گزری ہیں، میری بھی گزری ہیں۔ آپ ایک کام کرو، یہاں جنگل میں نکل جاؤ، وہ جنگل ہی تھا، جنگل سورا قبرستان ہے، میں تو تھوڑا سا ایسے نکل جاؤ جا کے، اور وہاں جا کے یہ اللہ پاک سے مانگو، 9 راتیں تو ایسی کر لو کہ اللہ گھر سے نکلا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اللہ میں بھکاری ہوں۔ میں آپ کو اپنی چیز بتاؤں، میرے پاس لوگ بہت آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، میں مخلوق خدا کو وہ فائدہ نہیں دے سکتا جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میں مخلوق خدا تک وہ صحیح نہیں پہنچا پا سکتا، اس لیے مجھے احساس ندامت بھی ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ مہینوں کی اپوائنٹمنٹ، اس دن ایک جوان مجھے آیا، ایک صاحب بھی آئے، ان کے الفاظ بھی تقریباً کہنے لگا جی 135 دن کے انتظار کے بعد میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ یہ لفظ ایسے جا کے میرے اندر لگے، سچی بات میں فخر سے پھولا نہیں، مجھے ندامت نہیں۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں کیا کروں؟ روزانہ بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، حد سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ اوہو، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اسی طرح آپ تنہائی میں آپ کریں ایسا۔ آپ یقین جانیے، میں اپنی بات بتا رہا تھا کہ کبھی کبھی اگر مجھے کوئی تنہائیاں مل جاتی تھی میں اللہ سے عرض کرتا ہوں یا اللہ لوگوں کو تو نے میرے پاس بھیجا،
پھر میرا گھر خالی تھا، اللہ میں نے خالی نعمت تیرے پاس بھیج دیا۔ لوگوں کو اللہ کا کلام بتاتا ہوں نا، اللہ کا نام بتاتا ہوں، اللہ کا ذکر بتاتا ہوں، یا تارے کو یا تارے کی تصویر تو نہیں بتاتا میں، اللہ کے نام کی تصویر بتاتا ہوں۔ تو یا اللہ میرا گھر خالی، وہ میرے خالی گھر پہ آ کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ میں نے اپنے خالی گھر سے تیرے بھرے گھر میں بھیج دیا، اللہ میری لاج رکھ دینا، اپنے گھر واسطے ان کو خالی نہ بھیجنا۔ خالی گھر سے اگر خالی گھر سے خالی جائے نا تو کوئی شکوہ نہیں ہے، کریم تیرا بھرا ہوا گھر ہے، یہاں سے خالی نہ جائے۔ پھر وہ لینے والے کی اپنی مقدر ہے، میں تو اس کے گھر میں بھیج دیتا ہوں۔ اس کو میں نے یہ چیز سمجھائی ساری کے ساتھ، اسے سمجھ آ گئی۔ حادثات کا مارا ہوا تھا، حوادث کا مارا ہوا تھا، پریشانیوں کا مارا ہوا تھا بیچارہ۔ اس نے اپنی مجھے بپتا سنائی کہ میری جو ہے فلاں وہ کوئی دکان تھی، اس طرح کاروبار تھا، یہ تھا وہ تھا، سود کے چکر میں جو آیا، سود کی کہانی سب کچھ ختم کر دیتی ہے، اور سود نے مجھے برباد کر دیا۔ اب بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہاں دربار ہے، اس دربار پہ جا کے نوراتیں تو سو جا، نوراتیں کاٹنا کہتے ہیں، وہاں رہ دے، تیری جو ہے وہ کام بن جائے گا۔ تو میں نے اسے یہ ترتیب بتائی، میں نے کہا ایسے جا، رو فریادیں کر اس کریم کے سامنے اور کہ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے مجھے عطا کر، میں فریادی ہوں، کریم بھکاری ہوں، کریم بھکاری کو دے دے۔ یا اللہ سارے منگتے ہیں، تو داتا ہے، ہم سارے کے سارے محتاج ہیں۔ بس ایسی میں نے کہا اپنی زبان میں، آپ اردو بولتے ہیں، اپنی اردو میں باتیں کریں آپ۔ اور اس کے سامنے کہنے لگا پڑھا ہوا لکھا نہیں ہے، میں نے کہا نہیں، اگر کوئی دعائیں نہیں آتی کوئی حرج نہیں، پڑھا لکھا ہوا نہیں کوئی بات نہیں، اردو میں باتیں کریں اور اس سے اردو میں باتیں راز نیاز کریں۔ دوسرے دن میری ملاقات ہے، 2 راتیں گزرنے کے بعد میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دل میں تسلی ہو رہی ہے کہ کچھ ہو جائے گا۔ دیکھو نا کہ جس دعا کے بعد دل مطمئن ہو، جس دعا کے بعد دل مطمئن ہو، فرمایا یہ علامات قبولیت میں سے یہ بھی ایک علامت ہے، یاد رکھیے گا، جس دعا کے بعد دل مطمئن ہو یہ بھی قبولیت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور کہنے لگے ایسے دل محسوس کر رہا، دل میں احساس ہو رہا کہ کچھ ہوگا۔ آپ یقین جانیے اس نے 9 راتیں وہاں، بس اس کی 9 راتیں بدل گئی نا، 9 راتوں کا رخ بدل گیا، اور اس نے وہ 9 راتیں جو سو کے گزارنی تھی وہ فریاد میں گزار دی۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا رات کو دن میں آپ کا کام ہی کچھ نہیں ہوتا، دن میں دوپہر کا کیلولا کر لیا کرو، اشراق پڑھ کے سو جایا کرو، کیا حرج ہے، لیکن یہ رات کی تنہائیوں میں کچھ ایسا وقت نکال لیا کرو۔ دن کو گانے بجانے والے آتے ہیں لوگ، کچھ شادیاں لے کے آتے ہیں، کوئی گانے بجانے لے کے آتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کس انداز سے آتے ہیں، ہر اللہ کی مخلوق ہر رنگ میں آتی ہے۔ اچھا آنا جانا ختم ہو گیا، وہ اپنی منزل پہ میں اپنی منزل پہ۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اور میرے پاس انمول خزانہ تھا، میں نے اسے وہ دیا تھا، اس پہ خط مجھے ملا کہ آپ نے مجھے شاید نہیں پہچانا ہوگا، بڑا کریم ہے وہ کش، بہت دیتا ہے، ہمیں مانگنا نہ آیا، ہائے ہائے جھوٹے بولوں کو اس کے سامنے بیان کر کے جھوٹی زبان کو وہ سچا کریم پھر مان جاتا ہے۔ ہمارا ساتھی تھا وہ چاچا اللہ دیتا نہیں تھا، میں اس کی دکان پہ کبھی کبھی جاتا تھا، چاچا اللہ نے نہیں آ کے نا رونے کھڑا ہو جاتا، آٹا نہیں ہے یہ نہیں ہے، اس کو وہ دے دیتا۔ میں نے ایک دفعہ اس سے کہا، میں نے کہا ملک صاحب یہ جھوٹ بولتا ہے، ہائے ہائے، اس نے عجیب بات کہی، کہنے لگے سارا دن ہم اس کریم کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، دے دیتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ میں تیرے سامنے جھوٹ بولتا ہوں، تو مجھے دے دیتا ہے، یہ بولتا ہے تو کوئی بات نہیں میں اسے دے دیتا ہوں۔ ہائے خط آیا اور اس خط میں لکھا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہوگا، فلاں مکلی میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور اس طرح آپ سے باتیں ہوئی تھی، آپ نے مجھے وہ جو بتایا تھا نا، اوہو کہنے لگا بس میں نے وہ کیا،
اور کر کے میں جب گھر پہنچا نا تو کسی نے مجھے کوئی پیسے دینے تھے جو میں بھول گیا تھا، اور وہ ڈاٹا تھا، میں کمزور تھا، وہ مجھے اس نے آج تک نہیں دیے، وہ پیسے آپ نے اسے دے دیے، پھر میں نے اس پیسوں کو اپنے سابقہ کاروبار میں ڈال دیا، کہنے لگا رب نے مجھے رنگ دیا ہے، ذرے کو پہاڑ بنا دیا ہے۔ جب دینے پہ آتا ہے، جب عطاؤں پہ آتا ہے، ارے اللہ والو یہ تنہائیوں کی نعمت لے لو، لے لو، یہ تنہائیوں کی نعمت لے لو اس کریم سے، اور تنہائیوں کے ذریعے کریم کے خزانے لوٹ لو۔ بڑی عطا والا، بڑا کریم ہے، اور بہت دینے والا ہے، اور بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اس کریم سے اپنی مرادیں پالو تنہائیوں کے ذریعے۔ سچ کہہ رہا ہوں، حقیقت عرض کر رہا ہوں، تنہائیوں کے ذریعے اس کریم سے اپنی مرادیں لے لیں، اپنی مرادیں لے لیں۔ ہاں 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 ہاں۔ جب دینے والا اتنا دینے والا ہو کہ 100 سال کا ظالم اور کافر اور فاسق اور فاجر بس ایک دفعہ کہہ دے کہ معاف کر دے، معاف نستغفرک ونتوب الیک، استغفار توبہ بھی کرتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، نستغفرک ونتوب الیک، ایک دفعہ کہہ دینا بس پھر کریم دے دیتا ہے، دے دیتا ہے۔ بس یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، اس کو میرے دوستو اللہ والو اس پیغام کو اپنے دل کی گہرائیوں میں ڈھال لیں، اس پہ مشق کریں، اس کی محنت کریں۔ اس دن ایک دوست تھے، ان کے والدہ فوت ہو گئی، میں ان کے گھر گیا، ان کے والد نے کیا کیا، بیٹھک کا چھوٹا سا کمرہ لے کے نا اس میں اپنا اوڑھنا بچھونا کر لیا، زندگی کا ساتھی بیوی تھا، کئی عرصہ فالج میں مبتلا رہی، فوت ہو گئی۔ مجھ سے کہنے لگے گھر ہے، بیوی ہے، میں کہتا ہوں میرے گھر چلیں، یعنی دروازہ گھر کا، بیٹھک کا گھر کے ساتھ، آپ گھر میں رہیں، اٹھے بیٹھے یہاں رہیں، والد صاحب جاتے نہیں۔ میں نے اسے کوئی پیغام نہیں دیا، کچھ نہیں کہا، اندر سے ایک آواز آئی، تنہائیوں کا سفر ہے، تنہائیوں کی طرف سفر ہے۔ اب یہ من تنہائیاں چاہتا ہے، کیوں؟ آئندہ آنے والی زندگی کا نظام تنہائیوں میں گزرے گا۔ اس جوان کو کیا خبر کہ اس دل کی تنہائیاں کیا ہیں؟ بڑے ہنگامے اجالے دیکھ لیے، بڑے ہنگامے اجالے دیکھ لیے۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، تیز روشنی پسند نہیں کرتا، کہ محسوس کیا آپ نے؟ پھر اندھیرے کو پسند کرتا ہے، پھر بچوں کی چیخو پکار بھی کہتا ہے نکالو ان کو بچوں کو، پھر ان چیزوں کو، پھر وہ تنہائیوں کو پسند کرتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میری نانی اماں رحمت اللہ علیہ تھی، 100 سال سے زیادہ کی عمر تھی، 20 فروری 2009 کو فوت ہوئی۔ دل کو 20 فروری 2009 شاید کبھی نہ بھول سکے۔ میں ان کے پاس جاتا تھا، باتیں کرتا تھا، کبھی میں محسوس کرتا تھا وہ چاہتی ہے مجھے تنہائیاں دے طارق۔ ان کے پاؤں کو تیل لگاتا، ان کے ہاتھوں کو تیل لگاتا، ان کے پاؤں چومتا، پھر میں ان کو تنہائیاں دیتا تھا، بس۔ کیوں؟ سفر جو تنہائیوں کی طرف ہے، یہ ان قریب سفر میرے آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو ابھی سے کچھ تنہائیوں میں وقت نکال لیں اپنے من کے لیے۔ ابھی سے کچھ تنہائیوں میں وقت نکال لیں اپنے من کے لیے، تو نکالیں گے؟ تھوڑا تھوڑا کوشش کر دیں، موٹر سائیکل کی تنہائیاں شروع کر دیں، گاڑی کی تنہائیاں شروع کر دیں، بس کی تنہائیاں شروع کر دیں، ٹرین کی تنہائیاں شروع کر دیں، جہاز کا سفر ہے اس کی تنہائیاں شروع کر دیں۔ ارے چلتے پھرتے ہی دل سے دل میں باتیں کرنا شروع کر دیں، دل کی تنہائیاں شروع کر دیں، کچھ تنہائیاں شروع کریں صحیح، گھر میں روزانہ وقت نکالنا شروع کر دیں، کچھ کریں صحیح، بڑا ملے گا، دنیا ملے گی، آخرت ملے گی، مشکلیں حل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، مسائل الجھے ہوئے سلجھیں گے، زندگی کے دن رات سنور جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟
اب ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے، اس سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. جب عقری شروع ہوا تھا نا، غور سے اٹھے نہیں ابھی، جب عقری شروع ہوا تھا نا، اس وقت میں نے دوستوں سے عرض کیا تو میں نے کہا بات سنو، چندہ لینا نہیں، ہاتھ پھیلانا نہیں، جتنا عرصہ چلے گا چلے گا، جتنا عرصہ نہیں چل سکے گا. ہم نے تو ایک پیغام پہنچانا ہے نا، اس میں بند کر دیں گے. جب نوچندی جمعرات کا ہم نے لنگر شروع کیا تھا تو اب آپ نے کہا کہ اس کا خرچہ زیادہ ہے. میں نے کہا جتنا عرصہ کھلا سکیں گے، جتنا نہیں کھلائیں گے ان سے معذرت کر لیں گے. بھائی آج کے لنگر کی معذرت ہے، آج تک آپ سے چندہ نہیں کیا، الحمدللہ مطمئن ہوں. ہاں میں چندے کی اپیل کرتا رہتا ہوں اکثر، لیکن 2 نفل کے چندے کی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے 2 نفل پڑھ لینا میرے لیے، تسبیح خانے کے لیے اعمال کر لینا. 2 نفل کی چندے کی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ اس کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے تو پورا کرتا جا. اللہ کسی محتاج، کسی انسان کا محتاج نہ بنا. اللہ قیامت تک اس کو امت کی ہدایت کے لیے، خدمت کے لیے اور مخلوق خدا کو انسانیت سے سکتی انسانیت کی شفا اور خدمت کے لیے اے اللہ تو قبول فرماتا جا، ہر فتنے ہر شر سے بچاتا جا. تو بھائی گزارش یہ ہے، اب نوچندی جمعرات ہے، میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں. آج ہم نے جو بیٹھ کے خرچہ، کل سے ہم اس کیلکولیشن میں ہیں، تقریباً 70,000 روپے بنتا ہے آج کے کھانے کا. اور اگر ہم بریانی پکاتے ہیں تو وہ کام لاکھ سے آگے نکل جاتا ہے. خواتین ہیں، بہت زیادہ خواتین آتی ہیں، ہماری بہنیں بہت آتی ہیں. ابھی حال اوپر نیچے بھرے ہوئے ہیں سارے کے سارے، سڑکیں تو گاڑیوں سے بھری ہوئی ہیں، موٹر سائیکلوں سے بھری ہوئی ہیں. یا تو آپس میں آپ نے اپنا کوئی اہتمام کرنا ہے آپ خود کر لیں، سیدھی سی بات ہے. مجھ سے نہیں ہو سکتا، ناراض بھی نہ ہوئیے گا. ہر نوچندی کو لنگر کا انتظام ہوتا رہا ہے. جب سے سلسلہ شروع ہے نوچندی کو لنگر کا انتظام ہوتا تھا، لیکن آج ہم سے نہیں ہو سکتا. اور اس لیے بھی نہیں کہ آج کے بعد ہمیں آپ پیسے دینے شروع کر دیں. آپ آپس میں اگر کوئی ترتیب بنا سکتے ہیں، آپس میں خود مشورہ کر لیجئے گا. نوچندی کے لنگر کے لیے، کھانے کے لیے آپس میں کر سکتے ہیں، میں نہیں کھلا سکتا. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ سارا جہان جو ہے وہ تو نے میرے تابع کیا، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے سلمان کو نہیں کھلا سکتا، میں ان کو کھلاتا ہوں. یا اللہ اب محبت میں اڑ گئے تو اللہ پاک نے حکم دے دیا، سارے کے سارے مخلوق کو، جنات کو لگا دیا، ساری مخلوق کو کھانے میں پہاڑ بن گئے کھانے کے. تو یا اللہ کوئی مخلوق بھیج، تو میں کون سی بھیجوں؟ اللہ پاک نے ایک جو ہے مچھلی بھیجی سمندر کی، اور اس مچھلی نے وہ سارا ایک لقمہ اور برتن سمیت جو برتن تھے، جو کچھ بھی تھا نا، کتابوں میں یہ لفظ لکھا ہوا میں نے، برتن سمیت ہر چیز ہضم. پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے برتن ہوں گے سلیمان علیہ السلام کے. اور پھر جس کو بھائی جنات پکائیں وہ برتن کتنے بڑے ہوں گے. سارے پہاڑ ختم. اب یہ سن ہر شان حیران کھڑے ہوئے، یا اللہ یہ کیا؟ کہنے لگے شیخ حل میں مزید اور تو ختم ہو گیا. کہنے لگے آج آپ نے مجھے بھوکا مار دیا. میرا رب روز مجھے ایسے 3 لقمے کھلاتا تھا. بھائی میں رب بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو لہذا میں نے تو معذرت کر لی آپ حضرات سے، آپ محسوس نہیں فرمائیں گے. اور دوسری ہماری نوچندی کی جمعرات کو جو حضرات مجمع زیادہ آتا ہے، وہ اس نوچندی میں کچھ زیادہ آتا ہے، ویسے الحمدللہ بہت آتے ہیں، کچھ تھوڑا زیادہ آتا ہے، یہ زیادہ کم بھی نہ ہو. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ سے درخواست یہ ہے، محسوس نہیں کریں گے. میں نے معذرت کر لی کھانے سے کہ کھانے کی ترتیب ناممکن ہے. آپ خود اپنی کوئی ترتیب بنانا چاہیں مشورہ کر لیجئے گا. اور دوسری درخواست آپ کی خدمت میں یہ ہے، ابھی گاڑیوں کا اعلان ہو رہا تھا، میں ہر دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہاں گھر ہوتے ہیں لوگوں کے. اللہ والوں اپنی گاڑیوں کو باہر لگا کے، کتنے لوگ ایسے رہتے ہیں جو انارکلی میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور نیلا گنبد میں گاڑیوں کی پارکنگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں نہیں کہتے کہ اس دکان کے آگے میں گاڑی کھڑی کروں. اور
کتنے ایسے ہیں جو باہر کے بڑے بڑے پلازے ہیں ان میں شاپنگ کرتے ہیں، دور گاڑی کھڑی کرتے ہیں، یہاں کہتے ہیں نہیں گاڑی میری بغل میں ہو۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس سے جو ہے نقصان ہوتا ہے، محلے والوں کو، ارد گرد والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور تیسری درخواست یہ ہے کہ ذکر جو ابھی ہوگا نا، جتنا لجاہ قلبی کے ساتھ، جتنا درد کے ساتھ، جتنا غم کے ساتھ اور جتنا خلوص کے ساتھ اس ذکر کو کریں گے، اتنا زیادہ میرے محترم دوستو اللہ پاک کی ذات عالی کا دھیان نصیب ہوگا، اور اتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات عالی کا درد نصیب ہوگا۔ اور آخری بات، جیسے ہر سال کی ترتیب ہے، میرے حج پہ جانے کے بعد یہاں ایسے حضرات ہیں جو اس تسبیح خانے کو آباد رکھتے ہیں 24 گھنٹے، ایسے حضرات ہیں جو ہمیں وقت دیتے ہیں اور 24 گھنٹے یہاں رہتے ہیں اور دن رات کے یہاں اعمال ہوتے ہیں اور یہاں کے اعمال میں وہ حصہ دار بنتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست یہ ہے، یہ سعادت ہے، تقریباً 1 مہینہ وقت ہے، 1 مہینے کے یہ اوقات ہمارے تسبیح خانے میں گزر جائیں اور تسبیح خانے کے ذکر اعمال اور تسبیحات میں ہماری ترتیب گزر جائے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس سلسلے میں اپنے نام ہمارے محترم بزرگ ہیں محسن انصاری صاحب کو آپ دے دیجیے۔ تو ٹھیک ہے نا، ذکر میں بہت توجہ کریں گے نا، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمارے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قيوم يا كريم يا قيوم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، سارے عالم کے سارے انسانوں کو اپنی ذات عالی کی سچی معرفت عطا فرما اور سچی محبت عطا فرما۔ اے میرا مالک، اے اللہ، ہم سب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ والی زندگی عطا فرما، توبہ والی موت عطا فرما، توبہ والی صبح عطا فرما، توبہ والی شام عطا فرما، ہر نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، ہر معصیت سے ہماری حفاظت فرما، ہر ظلم سے ہماری حفاظت فرما، ہر فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان کامل عطا فرما، یا اللہ اخلاق کامل عطا فرما،
یا اللہ برکت کامل عطا فرما، اپنے نام کی برکت سے ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اپنے نام کی برکت سے ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ تیرے خزانے میں مالک کسی چیز کی کمی نہیں، اپنے غیب کے خزانے سے یا اللہ ہمارے ایمان کو کامل کر دے، ہمارے اخلاق کو کامل کر دے، ہمیں برکت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، برکت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ذلت اور رسوائی کی زندگی سے بچا، دعاؤں کی لذت اور مناجات عطا فرما، دعاؤں کی لذت اور مناجات عطا فرما، تنہائیوں کی لذت اور مناجات عطا فرما، لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، لمبے لمبے سجدوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حلال کی تلاش کی توفیق عطا فرما، حرام کی زندگی سے حفاظت فرما، حرام کی سانسوں سے حفاظت فرما، حرام کے لمحوں سے حفاظت فرما، حرام کے بولوں سے حفاظت فرما، حرام کی نظروں سے حفاظت فرما، اے اللہ حرام کے سننے سے حفاظت فرما، حرام کے چلنے سے حفاظت فرما، حرام کے لقمے سے حفاظت فرما۔ صبح و شام پاکیزہ بنا دے، صبح و شام پاکیزہ بنا دے، عافیت والی زندگی عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر کر دے اے اللہ، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، موت کو آسان کر دے، زندگی کو آسان کر دے۔ فریادی بیٹھے تیرا نام لے رہے ہیں، کوئی رو رہے کوئی بلک رہے، کسی کے آنسو ہیں کسی کے آہو ہیں، کوئی بوڑھا ہے کوئی جوان ہے، کوئی اتنا سفر کر کے آیا اس کا جسم تھکا ہوا ہے، کوئی میرا مالک اس وقت کھانے کا عادی تھا اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی حاجت کو دبائے بیٹھا ہے، پر تیرے سامنے فریادی ہیں، اور فریادی سارے بھکاری ہیں اور سارے محتاج ہیں، اور سارے کے سارے دھکے کھا کھا کے تھک گئے ہیں۔ اے میرا اللہ اب تیرے در سے اگر دھکے مل گئے تو پھر اور کہاں جائیں گے؟ اے اللہ اگر تیرے در سے ہی دھتکارے گئے، در کون سا ہے میرا مالک؟ اور کوئی در نہیں اللہ، اور کوئی در نہیں اللہ، اور کوئی در نہیں مالک، تو داتا اور مشکل کشا ہے، تیرے در پہ آ کے جھکے ہیں، بہت پیشانیاں رگڑی تھی کہاں کہاں، اے اللہ کہاں کہاں کے اندروں پہ گئے، ہر در سے کچھ نہ ملا، پھر تیرا ہی در آ کے ڈھونڈا ہے۔ اب اپنی رحمت کے صدقے اپنے در کو کھول دے، اب بند نہ کر میرا اللہ۔ بڑا عرصہ ہو گیا فریادیں کرتے کرتے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تیرا در نہ کھل سکا، لیکن تیری رحمت مسلسل ہمارے ساتھ رہی۔ آج امت کے لیے رحمت کا در کھول دے اور اس عذاب کے در کو بند کر دے اللہ، اب عذاب کے قلم کو بند کر دے، اب رحمت کے قلم کو چلانا شروع کر دے، عذاب کے دفتر کو بند کر دے، ابتلا کے دفتر کو بند کر دے، امتحان کے دفتر کو بند کر دے، حتیٰ کہ عدل کے دفتر کو بند کر دے، اب وہ فضل کے دفتر کو چلا، اب فضل کے قلم کو چلا۔ اے میرا مالک ہم عدل کے امتحان پہ پورے نہ اتر سکیں گے، بس فضل اور کرم فرما، بس فضل اور کرم فرما۔ اتنی ہی دیر میں تجھے ہی تو پکارا ہے، تنہائیوں میں تیری یاد کے تذکرے کیے، اب بیٹھ کے تیرا نام لیے ہے، لیکن میرا مالک تو اس کو قبول فرما دے، ہمارے منہ پہ نہ مار دے، ہمارے منہ پہ نہ مار دے، ہمارے منہ پہ نہ مار دے۔ اب تو غیب کے خزانے سے عافیت اور برکت کا معاملہ فرما، تو غیب کے خزانے سے عافیت برکت کا معاملہ فرما، تو
تو غیب کے خزانے سے راحت و رحمت کا معاملہ فرما، شفقت کا معاملہ فرما، عطاؤں کا معاملہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، دنیا آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرما، تسبیح کھانے کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، افسوس اور ندامت ہے، تیرے مہمان یہاں سے بھوکے جائیں گے۔ میرا اس جرم کو معاف کرتے، ہماری خطاؤں کو معاف کرتے، اپنی خطاؤں کو سدا بہار کر دے۔ اے اللہ کسی ایک کے آنسو کو قبول کر دے، جس کا آنسو تیری بارگاہ میں سچا، اس سچے آنسو والے کی برکت سے اے اللہ ان جھوٹے آنسو کو بھی قبول کر دے۔ کریم اللہ جس طرح تو ایک سچے حاجی کی وجہ سے سب کے حج کو قبول کر لیتے، اے ہماری آنکھوں کو، ہماری آنسو قبول کر لے۔ اے اللہ، اے اللہ تو کریم ہے، کریم ہمارے رگ و پے میں اخلاص عطا، ہمارے انگ انگ میں اخلاص کی بھیک مانگتے، اخلاص کی بھیک مانگتے، ہماری نسلوں میں اخلاص عطا، ہمارے اخلاق عطا فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی تو ندامت کی آنسو عطا فرما، ندامت کے لمحے عطا فرما، تنہائیوں میں اپنی یاد سے محروم نہ فرما، تنہائیاں عطا وہ تنہائیاں جس میں تیری محبت کے بول، جس طرح تو نے اس بندے کو تنہائیوں کی لذت عطا کی، ہمیں بھی عطا کر دے، ہمیں بھی عطا کر دے، ہمیں بھی عطا کر دے، ہمیں بھی عطا کر دے۔ ان مجالس میں بار بار آنے کی توفیق عطا، کسی گناہ کی وجہ سے محروم نہ کر دے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے محروم نہ کر دے، کسی شک کی وجہ سے محروم نہ کر دے، شیطان کسی کی شر کی وجہ سے محروم نہ کر دے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کے آئے ہیں، بھوکے ہیں تو کھلا دے، پیاسے ہیں تو پلا دے، دردی ہے ان کے دردوں کو دور کر دے، بیمار ہے ان کو شفا دے دے، پیارے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر۔ اے میرا مالک یہاں سے کوئی آنے والا خالی نہ جائے، ان کو ہرا بھرا کر دے، ان کو ہرا بھرا کر دے، کہ نسلوں کو عطا کر دے، کبھی نسلوں کو فاقوں سے بچا، تنگ دستی سے بچا، غربت سے بچا۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، بس اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا سوالی بنا۔ اے میرا اللہ ہم سے خدمت لے لے، 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 ہماری خدمت کو قبول کر لے، قبول اس کے لیے جاگنا قبول کر لے، اس کے لیے بھاگنا قبول کر لے، اس خدمت کے ہر دامندر میں سخنے قدمیں قبول کر لے۔ ہر کیفیت کو بڑی دور سے آئے ہیں، دھکے کھاتے ہوئے آئے، اے کریم اللہ آنے والوں میں مریض بھی، بیمار بھی اور بوڑھے بھی۔ اے اللہ اے بوڑھوں کے سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، کریم اللہ ایسے بچے بھی ہیں جو ہمیں دیکھ کے رو رہے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں کہ وہ کیوں رو رہے ہیں،
ان کے رونے کو قبول کر کے ہمارے اس جھوٹے آنسو کو قبول کر اور امت کے لیے خیروں کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما اور برکت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس امت کے کافر کو بھی ایمان دے دے، اس امت کے مسلمان کو بھی ایمان دے دے، اس امت کے حکمران کو بھی ایمان دے دے، اس امت کے غلام کو بھی ایمان دے دے۔ اے کریم اللہ ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے روزگاروں کو رزق دے دے، قرضداروں کے قرضے دور کر دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، مریضوں کو شفا دے دے، اپنے غیب سے ہمیں بھیک دے دے، بھیک دے دے۔ ہماری جھولیاں خالی، ہماری جھولیاں خالی، بس تو نہ دے گا تو کون دے گا، تو نہ دے گا تو تو نہ دے گا تو کون دے گا۔ تو بس اپنے خزانے سے عطا فرما، بس اپنے خزانے سے عطا فرما، بس اپنے خزانے سے عطا فرما، بس اپنے خزانے سے عطا فرما۔ ہم سب کو ہرا بھرا کر دے، دنیا آخرت کی خیر عطا فرما، پوری امت میں ایمان کو چمکا دے، اسلام کو چمکا دے۔ اے اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی دولت سے محروم نہ فرما، ان کو جہنم سے بچا دے۔ یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دے، جہاں ظلم ستم ہوا وہاں خیر کے فیصلے فرما دے، اور جہاں سیلاب آیا وہاں ان کی مدد فرما دے، ان کے بچھڑے ہوئے گھروں کو تو اجاڑ دے، بچھڑے ہوئے ساتھیوں کو تو ملا دے، ان کے گھر در کو پھر سے آباد کر دے۔ اٹھیار فرید تھی شاد ول، منہ جاں گناہ کر یاد ول، اے جھوکاں تھی سن آباد ول، دریا نواد صدق مڑی، بس تو کرم کے فیصلے فرما، دعافیت کے فیصلے فرما۔ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، ہم سارے محتاج اور بیکار ہیں، تو اپنے غیب کے خزانے سے برکت اور عافیت کے فیصلے فرما، برکت اور عافیت کے فیصلے فرما۔ یہاں تسبیح خانے میں ہر آنے والے کو محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ اپنی عطاؤں کی بارش صدا کرتا رہے، اس ابکری کو اخلاص کے ساتھ ترازو میں تلوا دے، اس درس کو اخلاص کے ساتھ ترازو میں تلوا دے، اس آنے والے کے ہر مجمع کو اپنا دیدار عطا کر دے، اپنے حبیب کا دیدار عطا کر دے، حج بیت اللہ کی توفیق دے دے، مبرور و مقبول حج عطا فرما، رفث اور فسوق اور جدال سے غیب سے حفاظت فرما، عافیت فرما، عافیت فرما، عافیت فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔